السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی صبح من محنک بلوچ دلی جلا کہ انچ شمارا سجنوں میں شت کنا امید کرنا کہ شمیں سوئی بندات وشیاں چیوتا الحمدللہ دعا کرنا اللہ پاک ہمیشہ شمیں سوئی بنداتا وشیاں چیوتا. بولی چارو کا سجن چ مزنی برمشی کے زیمہ بلوچستان وارے کو کہ بلوچستان تو کا ایک مزنی یہ جو اور آنی ویسے پورے پاکستان تقریباً 50 ولیجز آنی تو کا ہی سیلاب اتکا لیکن بلوچستان تو کا تقریباً بعض دمگانی تو کا سیلابت کا مردم سیلاب عزت بتگا اور حکومتہ ہم امداد شانہ اعلان کوتا اللہ بکا کہ مطلب مردمانہ امداد ملی جو متاثرین لیکن اشنچی ابید میں بلوچ برات گوارا میں بلوچی جو الگ الگ ایریا یا گولی ماری ریک سری اور دیگے بھی لاتین ایریاز ہستاں کہ اودا چیریٹی کیمپ لگتا شما اگر چیزی وتی طرفاں چی وتی نیمگان چی دیگ لوٹے علامہ برویتا چیریٹی کیمپ پر ہیلپ بکنتا اور خاص کر میں ضرورتی میں گوار براتانا جو بلوچستان میں وابستگی انتی جو متاثرین آئینی کمک کنگ میں فرضی سے خیر چلو کمک نہ کچھ میں فرضی کہ ماں عمودہ وتی برات گوارا مشکلہ بگندی ماں یک ہیلپنگ ہینڈ یک کمک کی دستے آئینی دیما ضرور ٹال بکنی تاکہ ماں آئینی جی تو ماں ضرور آئینی کمک بکنی کمک کی دستی اللہ مائنہ بدی تو من پتہ کچھ گیا کہ بلوچانی ایریا تو کا یعنی کہ گولی مار بی لیاری بی شاید ریکسر بی دیگی کہ ایریا بھی اسی آئی منامہ شمشتگا او دا چیریٹی کیمپ لگے تگا شما سجیم برویتا آئینا امداد بھی دیتا یا تو وتی فرضہ پیلو بکنے اور کمک بکنے تا وتی برات کو آرانی. اچھا مراگش مچھی میں اسٹارٹ کنی مرچی ماں گپ کنی کمو زال بولانی حقوقانی باریا زال بولانی جو استی زال بولانا چون ای ماش چاگردے تو کا چکر ارزش دیگ لوٹیچی ارزش تھی زال بولانی میں چاگردے تو کا اور ای بابتا میں گپ کنگات کا ایڈوکیٹ روپ مالا سنگھ جو استی 11 سالانچی یعنی کہ 11 سالانچی ای فیلڈ تو کئی وکالت فیلڈ تو کئی مزید بانوں کو تھی پارے بات کچھ. اچھا میں جو ہے آپ کو ایک تو ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں بہت اچھا لگا. ایک تو ایڈوکیٹ اوپر سے وومن تو پھر میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں جو انٹرو دیتی ہوں بلوچی میں دیتی ہوں تاکہ یہ فارمیٹ ہے ہمارے پروگرام کا اور آپ سے مخاطب میں اردو میں ہوں گی ظاہر بات ہے. تو سب سے پہلے تو آپ مزید اپنے بارے میں ہمیں وضاحت کریں تاکہ ہمارے دیکھنے والے جان سکیں کہ ہمارے ساتھ آج کون اور کیا عہدے والی بیٹھی ہے. بھائی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں وش چینل کی بہت شکر گزار ہوں. وش چینل کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے جو ہے وہ آج مجھے یہاں پہ مدعو کیا. میرا نام روپ مالا سنگھ ہے اور وکالت کے اس پروفیشن میں مجھے 11 سال ہو گئے ہیں اور ابھی کرنٹلی میں پاکستان ہندو کونسل کی لیگل ایڈوائزر بھی ہوں اور 2016 سے میں ان کی مینیجنگ کمیٹی کی ممبر بھی ہوں. ماشاءاللہ مطلب ویسے وکالت کی فیلڈ میں عورتوں کا جو عورتوں کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو بہت کم ہوتی ہے, بہت کم دیکھی جاتی ہیں ہماری بہنیں وکالت کی فیلڈ میں. ایسا کیوں؟ اور آپ خاص کر میں اگر کہوں اس کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن یہ جو وکالت کا جو شعبہ ہے یہ کوئی عام شعبہ تو ہے نہیں. بالکل یہ بہت یہ کوئی مطلب اس کے لیے آپ کو ایک مینٹلی پریپیئر ہونا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں. لیکن آپ نے مطلب کیا آپ کی خواہش تھی آپ کیا آپ وکیل بنے؟ میری خواہش تھی ایکچولی بابا کہتے تھے مجھے کہ آپ سوال بہت کرتی ہیں تو آپ وکیل بنیں گی, پر لکیلی فارچونیٹلی مجھے میری شادی جو ہے وہ ایڈوکیٹ سے ہوئی تو اس کے بعد ہی آفٹر میرج میں نے لاء کیا. اچھا ہم جب مطلب دیکھتے ہیں کسی وکیل کو بات کرتے ہیں تو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کبھی ہمارا اچھا یہ ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں شکر ہے کبھی کسی وکیل سے پالا نہ پڑا ہو, کبھی قانونی کارروائیوں سے پالا نہ پڑا ہو, تو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایسے ہی میں شغل بازی میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ کہہ رہے جج صاحب تو جج صاحب کو للکارا جاتا ہے, تو واقعی میں جج صاحب کو للکارا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں ہم تو لاء پہ بات کرتے ہیں اور جو مسئلے مسائل آتے ہیں جج صاحب ان کو سنتے ہیں اور للکار ورڈ تو میں یوز نہیں کروں گی, ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے آنریبل ہیں ججز حضرات. تو ہم دیکھیں نا سوسائٹی کے معاملات مسئلے مسائل ہم اپنے لے کر آتے ہیں, ان کو قانونی طریقے سے ہم ڈیل کرتے ہیں. تو بس ان کے پاس تو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دونوں پارٹیز کو سنیں, فری ڈیسیشن لیں.
اچھا بعض اوقات جو ہے ہم قانونی کارروائی کرنے سے ڈر جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس میں ہم قانون مطلب ہم نے ایک تنقیدی رویے اختیار کیے قانونی طور پہ. اگر ہم کسی چیز کو حل کرنے جائیں, اپنے حقوق کی بات کرنے جائیں, چاہے ہم کوئی بھی ہیں, تو ایک کوفت ہوتی ہے دل میں. ایک کلچرلی اگر ہم معاشرتی طور پہ دیکھیں تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کیا سمجھیں گے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ قانون کا چہرہ دیکھنا یعنی کہ بدنامی ہی ہوتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں کافی ہماری سوسائٹی میں کافی ایسے اویئر لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ کوئی ایسا ہے, کسی کا کس چیز کا کیا پروسیس ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں عدالتوں میں تب مسئلے مسائل آتے ہیں جب عام لوگ اپنی لیول پہ ان کو حل نہیں کر پاتے, تو وہ قانون کی مدد لیتے ہیں. اور قانون تو محافظ ہے, وہ تو سب کی ہی مطلب جسے کہتے ہیں کہ حفاظت کرتا ہے. تو کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہے. اب دیکھیں نا, اچھی فیملیز جو کہ مطلب اب جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے اگر کوئی فیملی میں ایسے ایشو ہوتے ہیں, آپ کی بات صحیح ہے بالکل کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کورٹ میں ہم نہیں جائیں گے, ہماری انسلٹ ہوگی یا کچھ ایسا. پر وہی سملرلی اگر ان کے پراپرٹیز کے ایشو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو بڑوں کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, وہ سکسیشن کے جو میٹر آتے ہیں, وہ کورٹوں میں جب آتے ہیں اس کے لیے تو وہ پھر بھی آتے ہیں, تو وہ بھی تو کورٹ میں ہی آتے ہیں نا. بس یہ صرف لوگوں کی ایک سوچ ہے, ورنہ قانونی طریقے سے تو میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کو اور اچھا انصاف ملتا ہے اور اچھے طریقے سے آپ کے فیصلے ہوتے ہیں. اچھا, اگر ہم عورتوں کی ہی بات کریں تو ہماری عورتیں جو ہیں, خاص کر ہماری عورتیں بہت ڈر جاتی ہیں کورٹ کچہری کے چکروں کاٹنے سے, کیونکہ وہیں ایک معاشرتی بدنامی ہوتی ہے, ایک معاشرے کی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی, اور مرد حضرات جو ہے وہ آرام سے اس عورت پہ کیس کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر ڈیورس کا مسئلہ ہو تو بچے کسٹڈی مطلب چائلڈ کو اپنی کسٹڈی میں لینے کے لیے کیس کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی اور کے لیے. لیکن عورت کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے حقائق کیا ہیں. ہمارے یہاں اکثر ایک عورت کو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بہن ہو, یا چاہے وہ بیوی ہو, اس کو اس کے حقائق کی معلومات نہیں ہوتی. شاید یہی وجہ ہے, مجھے بھی نہیں ہے, اگر میں ایک صحیح بات کہوں تو قانونی طور پہ میرے کیا حقوق ہیں میرے بھائیوں کو لے کر, میری فیملی کو لے کر, تو اتنی معلومات مجھے بھی نہیں ہے. تو ہماری بیسک جو حقوق ہیں عورتوں کی, جو فیملی میں ہمیں کہا جاتا ہے بہن آپ کے بھی مذہب میں یہی ہے, ہمارے بھی مذہب نہیں, ایک کلچر کی بات نہیں کر رہی, ایک کلچر کی بات کر رہی ہوں ہمارے, کہ بھائی اگر شادی کی تو وہیں سے تمہارے, آپ کے یہاں کہتے ہیں ارتھی اٹھے گی, تو وہیں سے جنازہ اٹھے گا ہمارا. تو گھر سے ہمیں رخصت کیا جاتا ہے, تو گھر تو ہمارے لیے گیا, یعنی کہ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں تو مجھے ایک شرم سی آتی ہے. تو پھر ہم جب میاں کے گھر جاتے ہیں تو میاں کے ہاتھ میں تو تلوار ہے, کسی بھی بات پہ جو ہے نا وہ تلوار چوری, وہ جیسے نوکری ہوتی ہے وہی میاں کی نوکری ہوتی ہے, کبھی بھی ہم پہ اٹیک ہو سکتا ہے, پھر وہاں سے بھی ہمیں رخصت کیا جاتا ہے. تو نہ ہم یہاں کے رہتے, نہ ہم وہاں کے رہتے ہیں. تو ایسی عورتوں کو کیا قانونی مدد مل سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس پہ یہ کہوں گی کہ آج کل لوگوں میں جو ہے وہ صبر والی چیز ختم ہو گئی ہے. بالکل. اور یہاں پہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میل جو حضرات ہیں ان کی ڈومیننسی بہت ہے عورتوں پہ, بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں کافی اس میں دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں. اب ایک وہ جو اویئر ہیں پھر بھی وہ قانون کو اپروچ نہیں کر پاتی لیڈیز, اور جو اویئر نہیں ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ مسئلہ ہے. پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے 2013 کا, اس میں جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں اپروچ لکھی گئی ہے. پر اب اس میں یہ بھی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کے لیے سیشن آرگنائز کریں اور ان کو اس قانون سے اویئر کریں. اب ہم آ جاتے ہیں میل حضرات کی طرف. ان کا جب تک وہ اس سوچ کو اپنی تبدیل نہیں کریں گے نا کہ ہماری عورتیں ہم سے کم ہیں, ایک قدم پیچھے ہیں. دیکھیں جب آپ کسی کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کرتے ہیں نا تو وہ ڈیفینیٹلی سامنے والا بندہ بھلے اسٹرینجر ہو کوئی بھی, تو اس میں ایک ہے نا عجب قسم کی پازیٹیوٹی, ایک حوصلہ افزائی آ جاتی ہے. تو آپ سوچیں وہ خواتین جو آپ کے ساتھ گھروں میں رہتی ہیں 24 گھنٹے, آپ کا خیال رکھتی ہیں یا آپ کے بچوں کو پالتی ہیں, وہ بھلے یا پھر آپ کی ماں ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی وائف ہو یا آپ کی بیٹی ہو, وہ چیزیں ان پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ آپ لوگ کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟
میں اکثر وومن ڈے کے پروگرامز میں جاتی ہوں تو میں وہاں یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہم بھلے کتنے بھی وومن ڈے کے حوالے سے ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگ یہ وومن ڈے مناتے ہیں، پر یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں ایسے پروگرام ہمیں اسپیشلی مرد حضرات کے ساتھ کرنے چاہیے، میل کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں ہم متاثر کن چیزوں سے ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں اپنے رول ماڈل سے متاثر ہوتے ہیں. آج آپ اگر یہاں ہیں، میں یہاں ہوں، تو یہ دیکھیں ہماری فیملی کی بھی سپورٹ ہے، پر ہم دیکھتے ہیں ہماری ہسٹری میں بھی کافی ایسی خواتین ہیں جو ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے، تو ہم ان کو دیکھ کے بھی ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے، ہمیں ہمت ملتی ہے. تو یہ چیز میل حضرات تب سمجھیں گے جب وہ اس چیز کو دیکھیں گے. ان کے لیے ایسے پروگرامز کیے جائیں، ایسے ان کے لیے سیمینار ارینج کیے جائیں تاکہ وہ دیکھیں کہ ہسٹری میں اگر ہماری ایسی عورتیں اچھے کام اور اچھی فیلڈ میں بہادری کی طرف جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے، تو یہ ہماری عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھیں ہر عورت میں ایک لیڈر چھپا ہوا ہے، وہ آل راؤنڈر ہے. آپ کوئی بھی ذمہ داری تو دے کے دیکھیں، وہ کیوں نہیں کرے گی، وہ سب کر لیتی ہے. اچھا ہم لوگ ایسی ہیں، میں خود جاب کرتی ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ سے جاب کرتی ہیں، ہم ایک کوالٹی ہے، ہم جاب سے جب گھر جاتے ہیں تو ہم گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ڈیفینیٹلی پورا گھر سنبھال رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم میڈ نہیں رکھتے، کوئی ہیلپر نہیں رکھتے، کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے بھائی، پورے گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بچے ہم سنبھال رہے ہوتے ہیں، پھر اسکول میں بھیج کے ہم لوگ آفس سے، میں تو بہت کم کام کرتی ہوں باہر کا، لیکن میں عام عورتوں کا کہہ رہی ہوں، بچوں کو اسکول میں بھیج کے ہم لوگ آفس جاتے ہیں، پھر آفس سے جب گھر آتے تو گھر کا کھانا بنانا، شوہر کے آنے کا اہتمام کرنا، بچوں کے آنے کا اہتمام کرنا، پھر ان کو ٹیوشن بھیجنا. مرد حضرات ہمارے، میں ان کو سلام کرتی ہوں مردوں کو کہ ہماری کفالت کے لیے اللہ پاک نے ان کو رکھا ہے، اور بہت مشکور ہوں کہ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. لیکن جب مرد حضرات گھر آتے ہیں تو ان کو ایک خدمت کے لیے ایک پہلے سے ایک جو ہے ماں کی نظر میں صورت میں، ماں ہو، بہن ہو یا بیوی ہو، ماں کی صورت میں ایک عورت ملتی ہے جو اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. ہمیں تو کوئی ملتا بھی نہیں ہے جب ہم گھر باہر کا کام کریں، لیکن پھر بھی آپ نے ایک بات صحیح کی، ذمہ داری دے کے تو دیکھیں آپ، وہی چیز ہوتی ہے نا. دیکھیں یہ یہاں پہ ہے نا وہی صبر اور سمجھداری والی بات آ جاتی ہے کہ صبر نہیں ہے. جیسے کوئی بھی اگر دیکھیں نا، ہم اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اگر مرد حضرات ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل ایک پرفیکٹلی ہمیں لائف پارٹنر ملے یا ایسا لائف پارٹنر ہو جو ہمارے حساب سے ڈھلے، تو آپ کو دیکھیں کچھ لینے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے. آپ رسپیکٹ دو گے، یہ تو دیکھیں نا گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے. ایک اگر عورت اپنے ماں باپ، بھائی بہن، گھر سب چھوڑ کر اگر آتی ہے نا، یہ اتنے میٹرز کیوں جو ہے نا وہ معاشرے میں اتنے مسئلے مسائل بڑھتے ہیں؟ کیونکہ صبر دونوں طرفہ نہیں ہوتی. جب مرد اپنی ڈومیننسی دکھاتے ہیں، عورت اس پہ جو اویئر ہوتی ہے چیزوں سے، لا سے اویئر ہوتی ہے، وہ اگر اس پہ دبتی نہیں ہے تو یہ اور بھی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. باغی کہلاتی ہے، خاص کر باغی کہلاتی ہے. آج کل کی عورت یہ نہیں چاہتی کہ ہمیں اچھے کپڑے دلائے جائیں یا ہمیں گھومنا پھرنا ہو. آج کل کی عورت خیالات کی آزادی چاہتی ہے، وہ لفظوں کی آزادی چاہتی ہے، ریسپیکٹیبل لائف سوچ کی آزادی ہر کسی کا حق ہے. اچھا اگر ہم کردار کشی کی بات کریں تو اس کو تہمت کہتے ہیں. اسلامی طور پہ اگر دیکھا جائے، آپ کے یہاں بھی ایسا ہوگا کہ اسلامی طور پہ تو تہمت لگانے والے کے لیے اللہ پاک نے سخت قانون رکھے ہیں. اگر تہمت لگانے والا جو ہے گواہ سامنے نہ لا سکے تو اس پہ مطلب کوڑے عائد ہیں، اور کہتے ہیں کہ 80 کوڑے مطلب موت کو ایک دم قریب سے بلانا. لیکن قانونی طور پہ اگر کسی نے میری کردار کشی کی، یعنی کہ وہ میرا شوہر ہو یا میرا بھائی ہو یا میری بھابیاں ہوں یا کوئی بھی میرے فیملی ممبر سے ہو، تو میں کون سا جو ہے قانون اختیار کروں یا میں کہاں جاؤں، میں کون سے حقوق ہیں میرے؟ دیکھیں یہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو اس میں ڈیفیمیشن ایکٹ بھی آتا ہے نا، ڈیفیمیشن ایکٹ آتا ہے، اس کے تحت آپ ہے نا فائل کر سکتی ہیں کمپلین اپنی. اور سیکنڈ جو ہے، اگر آپ کو کوئی بھی، دیکھیں آج کل یہ ہے سوشل میڈیا کا دور، اس کے تھرو بھی کافی سارے مسئلے مسائل ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں. اس میں بھی کافی پھر وہ کسی کو یا دھمکانا ایسے کرنا، تو اس پر بھی قانون بنے ہوئے ہیں، اس پر بھی اپروچ کرتے ہیں لوگ. سائبر کرائم بھی ہے، اس پر بھی جو ہے وہ کافی ساری کمپلینٹس فائل ہوتی ہیں ان کے تھرو بھی. تو کیا سائبر کرائم ایکٹیو ہے؟ ڈیفینیٹلی ایکٹیو ہے، اس پہ کمپلینٹس بھی آتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس کا فالو اپ بھی ہوتا ہے، لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے. آج کل یہ سائبر کرائم سننے کو، پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، آج کل میرے خیال سے 2-3 ایسے کیسز ہوئے. تو سائبر کرائم جب ایکٹیو ہوا تو میں حیران ہو گئی کہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی لوگوں کی، خاص کر ہماری عورتوں کی.
تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ چیز بھی ہے, یعنی کہ آپ انفیکٹ میں تو اس پروگرام کے تھرو ان عورتوں کو یہ میسج بھی جو ہے وہ دینا چاہوں گی کہ دیکھیے آپ اگر کسی بھی طرح کا اگر آپ کو کوئی بلیک میل کرتا ہے کچھ ایسے, تو آپ ان کے اس دباؤ میں نہ آئیں, آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. دیکھیں آپ کی ایک آواز ہے نا, آپ کے پیچھے دیکھیں کہیں پہ اگر ایک گھر میں اگر 3-4 خواتین ہیں, ایک اگر اس میں آ جاتی ہے, اس کے بلیک میلنگ میں آ جاتی ہے, تو پیچھے ان کی جو 2-3 اور بہنیں ہوتی ہیں, اگر فار سپوز وہ بلیک میل ہو کے تنگ ہو کے وہ سوسائڈ کمٹ کرتی ہے یا وہ ایسا کوئی بڑا اسٹیپ لے لیتی ہے, تو اس کی جو پیچھے ان کی بہنیں ہیں پھر وہ بھی ویسے ہی چلتا رہے گا قصہ. اس کو ایک ایسی جو ہے وہ ان کو سٹاپ کرنے کے لیے ہمیں ایسا ایک ہی دفعہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ڈرنا نہیں ہے, ہمیں سامنے آنا ہے, ہمیں فیس کرنا ہے. اور آج کل سوشل میڈیا میں ہاں تنقید تو ہوتی ہے ایسی عورتوں پہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو عورتیں آواز اٹھانے والی عورتیں ہیں, میں نے بہت سی عورتیں دیکھی ہیں, میری اپنی بلوچ بہنیں ہیں جن پہ اگر کوئی ایک بات کہے تو وہ باقاعدہ شیئر کر کے آواز اٹھاتی ہیں. تنقید تو ہوتی ہے لیکن فیور میں بھی بہت سے لوگ آتے ہیں, ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. بعض اوقات عورت بلیک میل بھی ہوتی ہے اور اسی لیے چپ ہو جاتی ہے کہ عزت کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں کچھ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں کہوں گی, جہاں پہ دیکھیں نا جہاں صحیح ہوتا ہے وہاں غلط ہوتا ہے, اور جہاں غلط ہے صحیح ہے. جیسے جہاں پہ جو ہے وہ اندھیرا ہے وہاں اجالا ہے, بالکل 2 صورتیں ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں. کچھ ہمارے میل حضرات ایسے بھی ہیں, دیکھیں ہم ایک اوپن پروفیشن میں, ہم ایک سوشل ہمارا پروفیشن ہے, اور ہم اگر میں آج یہاں ہوں تو اس کے پیچھے میں کہوں گی کہ میرے فادر ہیں, میرے بھائی ہیں, اور میرے سب سے بڑی بات ہے میرے ہسبینڈ ہیں. تو کافی سارے ایسے بھی مرد حضرات ہیں جو انکریج کرتے ہیں فیمیل کو, پر اس میں بھی تھوڑی سی کیٹیگری ہے. یہ بات میں یہاں ضرور کہوں گی کہ کہیں پہ جو میل حضرات جہاں جاب کرتے ہیں ان خواتین کو وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, پر وہ جو اپنے گھر میں آ جاتے ہیں تو ان کی سوچ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے اپنی سوچ تبدیل کریں, ان کو بھی آپ آگے لائیں. جب باہر سے کوئی آتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کا شوہر تو بہت مذاقیہ ہے, تو حیرت ہوتی ہے بھائی یہ ہمارے شوہر کی بات کر رہے ہیں, مطلب ہمارے میں اپنی شوہر کی بات نہیں کر رہی, مثالاً یہ بات کر رہی ہوں کہ جب شوہر گھر میں آتے تو اتنا بڑا یہ مطلب اسٹریس فل چہرہ. اچھا مسکراہٹ سب کو پسند ہے گھر میں, اور اچھا میں نے عورتوں کو بھی یہ دیکھا ہے, صرف مردوں کو ہم ٹارگٹ نہیں کر سکتے. بہت سی ہماری عورتیں ہیں جب مرد حضرات گھر میں آتی ہیں تو ایسا منہ بنا کے بیٹھی ہوتی ہے بس بم پھٹنے والا ہے. تو وہ جو ہے وہ بچوں پہ بھی اثرات ہوتے کہ خیر یہ تو الگ ٹاپک ہے کہ ہماری جو بھابیاں ہیں یا ہم خود ہیں, میں اپنی بات کروں تو جب ہمارے شوہر جب انٹر ہوتے ہیں, ہم بھی پڑوسیوں کے ساتھ ہنس کے کھیل کے بات کر رہے ہوتے ہیں, جب شوہر انٹر ہوتے ہیں تو بس ہم تو جنگ میدان بنا دیتے ہیں اپنے گھر کو, بھائی یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. تو شکایتیں ہم میں بہت ہیں. خیر اگر ہم بات کریں گے تو یہ تو گھریلو معاملات ہیں جن میں ہماری شکایتیں ان سے ہیں, ان کی شکایتیں ہم سے ہیں, جو کہ بہت گندی بات ہے. نہیں پھر وہاں پہ کچھ خواتین کو تھوڑا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کیونکہ وہ پورا دن فیڈ اپ ہو جاتی ہے نا, وہی کام وہی اپنا اسکیڈیول ان کا وہی ہوتا ہے. تو ان کو یہ ایک چیز ان کو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اگر آپ ان چیزوں کی ذمہ داری اٹھا رہی ہوتی ہیں تو جو میل حضرات باہر جاتے ہیں وہ باہر بھی اپنی ڈیوٹیز نبھا رہے ہوتے ہیں نا, ان کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا. کافی ایسے بھی ہیں وہ جو اے سی میں بیٹھ کے بھی کام نہیں کرتے, وہ ان کی ڈیوٹیز بڑی ٹف ہوتی ہیں. تو ان کو یہ چیز یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی میں بیٹھ کے کام کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 رشتے ہیں, دونوں. اچھا میں بھی کبھی ایسی ہو جاتی تھی, میرا ہسبینڈ جب باہر سے آتے تو ایسا غصہ ہو کے, مجھے خود بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں اپنی دوست کے ساتھ تو ہنس رہی ہوں, بس جیسے انٹرویو بس میں غصہ ہو کے بیٹھ گئی. یہ ایک لاڈ پنا ہوتا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کچھ ہوتا لیکن ضرور ہے بہن. اچھا ہاں اگر ہم خلا اور طلاق کی بات کریں تو طلاق دینا تو بہت آسان ہوتا ہے. ایک مرد 3 دفعہ بولے طلاق طلاق طلاق, اور گواہ ویسے تو ضروری ہے کہ آپ کی گواہ موجود ہو, لیکن میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی کوئی ہوتا نہیں ہے تو مرد یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے تو طلاق دے دی ہے اس کو. تو ان کے اصول بتائیں. اور دوسری بات خلا لینا ایک عورت کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں ہمارے جو بھی آتے ہیں ایسے میٹرز بغیر وٹنسز کے وہ ایک حد تک قابل قبول نہیں ہوتی طلاق. کیونکہ کافی ایسے بھی میل حضرات ہوتے ہیں جو کہ اپنی ذمہ داری سے جو ہے نا وہ دور ہٹنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمیں آگے موو آن کرنا ہے یا دوسری شادی کرنی ہے. ان کے ذہن میں کچھ ایسے نگیٹیوٹی ہوتی ہے تو وہ طلاق دے کر یا ایک اس پہ پیپر پہ لکھ کر اور وہ ڈراپ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, بھلے چاہے وہ ان کے بچے ہوں. ایسے ہوتا ہے. باقی خلا کا جو ہوتا ہے, خلا کے حوالے سے یہ ہے
عورتوں کو مشکل اس لیے ہے، دیکھیں جو ہمارے ہاں پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اویئر ہے، وہ پروسیس سے بھی اویئر ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے حقوق بھی کیا ہیں، تو اسی لیے ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. اور باقی جو ہیں جن کے لیے مشکل ہے ان کے لیے اس لیے مشکل ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کچھ عورتیں فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتی. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کورٹ جائیں گے تو ہم چکر لگائیں گے، آنے جانے میں ان کے کرائے ہوتے ہیں، ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خلا کا پروسیس کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں آنا ہے، یا ان کے پاس نکاح نامے نہیں ہوتے اور ان کے پاس جو ہے وہ ان کے شناختی کارڈ ان کے شوہروں نے ان سے لے لیے ہوتے ہیں، تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم کس بنیادوں پہ جا کے لیں. اور سب سے امپورٹنٹ ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کافی عورتیں اس لیے بھی ہمارے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر دیں، ہمیں کورٹ نہ جانا پڑے، کورٹ کے لیے منع کرتی ہیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے، دیکھیں وہ کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو ڈرتی بھی ہیں، کچھ ڈرتی بھی ہیں کہ اگر ہم کورٹوں میں جائیں گی تو کسی کے بھائی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، کسی کے فادر سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ان کی پوزیشن فائنینشلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئیں گے، آنا جانا ہمارا وہی چیزیں ہو جاتی ہیں تو ایکسپینسز میں وہ افورڈ نہیں کر پائیں گے. اور ہماری سب سے بڑی امپورٹنٹ جو بات آتی ہے سامنے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری بے عزتی ہوگی. بس یہ اسی بات پہ عزت پہ جو بات آ جاتی ہے نا، وہ دیکھیں یہ نہیں سمجھتے کہ عورت اگر 4 سال سے 3 سال سے سفر کر رہی ہے تو اس کو بھی تو ایک طرف ہونا چاہیے نا. اصل میں ہم نے جو عزت کا ملبہ ہے وہ پورا عورت پہ ڈال دیا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا مذہبی آیت کیا ہے، ہمارے مذہبی اصول کیا ہے عورت کے لیے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری شریعتی اصول کیا، حقوق کیا ہے عورت کے لیے. آپ نے جیسے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو اس میں ہم نے پورا عزت، اگر ہماری عورت باہر جا کے بدنام ہوئی تو پورا گھر بدنام ہو گیا. بالکل. اگر خدا نہ خواستہ اس کو ابیوز، مطلب کوئی ریپ کا سامنا کرنا پڑا، کسی چیز کا سامنا کرنا پڑا تو پورے گھر کو بے عزت کر کے مطلب اس عورت کی شادی نہیں ہوتی. اب تو ماشاءاللہ معاشرہ اتنا اویئر ہو چکا ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں سے لوگ شادی کر رہے ہیں. پہلے تو طلاق یافتہ عورتوں کو پوچھا نہیں جاتا تھا، استغفر اللہ کیا معاشرہ ہے. لیکن الحمدللہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے صحیح ڈائریکشن اپنا لیا. اچھا اگر ہم خلا کی بات کریں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری فیملی میں جب ایک عورت خلا لیتی ہے تو اس کو جو ہے فائنینشیل سپورٹ نہیں کیا جاتا، یہ کہہ کر کہ یہ تو خود خلا لے رہی ہے، ہم نہیں دے رہے. تو اس کو حق مہر بھی نہیں دی جاتی اور اس کو مطلب یہ جو چائلڈ پروٹیکشن ایک آ جاتا ہے باپ پر وہ بھی نہیں دیا جاتا، اس کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کیا جاتا. جبکہ میرے خیال سے ہمارے مذہب میں یہ ہے، لیکن قانون میں وہ کیا ایسا ایکٹ کرے کہ اس کو فائنینشیل سپورٹ ملے اپنے بچے کے لیے. دیکھیں اگر لیڈی ان کے بچے اگر ہیں ایسا ہوتا ہے تو وہ مینٹیننس فائل کر سکتی ہے. مینٹیننس فائل وہ کر سکتی ہے، اس کے تحت اس کو جو ہے نا وہ منتھلی اس کو جو بھی خرچہ ہوگا ان کے بچوں کا وہ ملتا ہے. وہ اس صورت میں ملے گا جب ان کے بچے ہوں گے تو. باقی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ عدالت بھی پورا جو ہے وہ دیکھتی ہے طریقہ کار کہ اگر صرف ایک ہی اکیلی عورت ہے اور اس کو جو ہے وہ شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا ہے اور وہ یہ ساری کنڈیشنز جو ہے وہ عدالت، ہماری معزز عدالت وہ نوٹ کرتی ہے اور مینٹیننس ملتی ہے بچوں کی صورت میں، اگر بچے ہیں تو، کیونکہ بچے تو وہ اسی باپ کے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا خرچہ وغیرہ وہ اسی پہ ہی وہ ان کا حق ہے اور وہی ان کو پے کرے گا، بھلے پھر بچہ چاہے چھوٹا ہو یا اسکول گوئنگ ہو جیسے بھی، تو وہ اسی طریقے سے وہ مینٹیننس فائل کر سکتی ہے. اچھا خلا کی تقریباً وجوہات کیا ہے اسپیسیفک، اگر ہم کامن وجوہات کہیں تو آپ تو ماشاءاللہ سے اسی چیز میں ہیں اور آپ دیکھتی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، مردوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، گھر کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج کل تو یہ طلاق اور یہ خلا کا ایشو اتنا زیادہ ہے کہ اس دن میں ٹی وی پہ کسی کی بات سن رہی تھی کہ اگر آج کے دور میں شادی کرو تو سمجھو کہ جوا کھیل رہے ہو، اس میں یقین مت کرنا. کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے یہاں پہ، اس پہ 2 طرح کی ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہ ٹوٹلی اویئر ہے ہر چیز سے، اور دوسرا ہمارا ہے بالکل جو اویئر نہیں ہے ہمارا طبقہ. اب جو اویئر ہیں وہ اگر آواز اٹھاتی ہے تو اس عورت کو ہم لوگ ہی زبان دراز کا نام دے دیتے ہیں، اور جو آواز نہیں اٹھا سکتی، جس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے طریقہ کار اور مجھے کس طرح اپروچ کرنا ہے، تو وہ عورت برداشت کر کے پھر یا تو وہ سوسائڈ کی طرف آ جاتی ہے یا تو وہ بالکل پریشان ہو کے وہ یا کسی دوسرے غلط اس کی طرف چلی جاتی ہے. دیکھیں ریزن ان کا سب سے پہلا یہی ہے جو کہ میں نے پہلے بھی بولا
کہ آج کل کے لوگوں میں برداشت بالکل بھی نہیں ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہے دوسرا غلط ہے. جب تک ہم اپنی اس سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے تو ہم کبھی چینج نہیں لا سکتے. دیکھیں تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اگر آج میں یہ کہوں کہ میں 4 چیزیں برداشت کر رہی ہوں, سامنے والا میری 8 چیزیں برداشت کرے, تو یہ ٹوٹلی امپاسبل ہے. کیونکہ ہمارے جب پیرنٹس ہمیں کسی کے سپرد کرتے ہیں نا, تو ہمیں یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ ہماری اب گھر کی عزت آبرو سب تمہارے ہاتھ میں ہے. تو ایک کہیں کہیں پہ یہ بھی ہے کہ پڑھی لکھی جو عورت ہے نا وہ بھی سحری ہوتی ہے. بالکل, وہ تشدد بھی سحری ہوتی ہے, اس پہ اتنا وائلنس ہو رہا ہوتا ہے, پر وہ بالکل وہ چھپا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ سوچتی ہے کہ نہیں میری فیملی پڑھی لکھی ہے, وہ اس پروفیشن سے ان کا تعلق ہے, اس پروفیشن سے تعلق ہے. اگر میں یہ قدم اٹھاؤں گی تو میری بھائی کی انسلٹ ہوگی, میری بہن ڈاکٹر ہے اس کی یہاں پہ انسلٹ ہوگی. مطلب یہ ساری باؤنڈریز اس کو آ جاتی ہیں. پھر وہ جو ہے وہ ایک حد تک وہ اس پہ آ جاتی ہے کہ نہیں اب میں قدم نہیں اٹھا سکتی. پر دیکھیں یہ جو چیز شروعات ہوتی ہے نا یہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے. آپ جب کسی کا انتخاب کرتے ہیں نا تو آپ کو تبھی اپنی کنڈیشنز اسٹارٹنگ جو آپ کا میرج ہے تبھی آپ کو طے کر لینی چاہیے کہ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے, جاب کرتی ہے, نہیں کرتی, اس کا آپ کو سارا سیٹ اپ آپ کو پہلے کرنا چاہیے. کیونکہ یہ وہ مائنر چیزیں ہیں جو آپ کے بعد میں سامنے آتی ہیں, پھر ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. بالکل ان سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ سفر جو ہے وہ بچہ کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑا دردناک جو ہے مرحلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے یہ کوشچن پوچھا, بڑا اچھا پوچھا کہ مینٹیننس جو ہے وہ بچوں پہ ہوتی ہے. ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, ان کی میٹنگز کے لیے بھی جب کورٹ ان کو اجازت دیتی ہے, جب وہ کورٹ میں آتے ہیں, منتھلی کسی کی میٹنگ ہوتی ہے یا کسی کے ٹائم پیریڈ وہ مقرر ہوتا ہے, اس دوران جب ان کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں بچہ جو ہے وہ اس کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے, ماں باپ کی, کیونکہ وہ ایک فیوچر آپ کا جو ہے وہ ایک لیڈر ہوتا ہے, اور آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں ایک الگ سے بالکل ایک وہ دے کر کے. اب ماں جو ہوتی ہے وہ لازمی سی بات ہے جب ماں کے پاس رہے گا تو وہ فل ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے میری ماں یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, وہ ٹوٹلی ماں کا ہو جاتا ہے. اور پھر اب جب وہ باپ کے ساتھ 1 مہینے میں ملنے جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پہ عورتوں کی اگینسٹ ہوں یا فیور ہوں, پر میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں آپ کو دونوں کو فرنش کرنا ہے. یہ اس کی سائیکی ہے, بچے کی سائیکی ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا بچے کو واقعی میں دونوں چاہیے ہوتے ہیں, ماں باپ, کیونکہ وہ دونوں کو اپنا سمجھ رہا ہوتا ہے. محافظ کہیں یا بچہ اس ایج میں ہوتا ہے جب ماں باپ کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا. اور یہاں پہ جب ہم ڈیورس عائد کرتے ہیں یا سیپریشن عائد کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچوں کو آ جاتا ہے. میں نے بہت سے بچے ایسے دیکھے ہیں کہ اگر ماں پال رہی ہوتی, بہت محنت کر رہی ہوتی, لیکن ان کے دماغ میں وہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, سائیکولوجیکلی ہوتی ہے. وہ نا کسی طرف بھی نہیں جا پا رہا ہوتا ہے, وہ نہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے, اس کے مائنڈ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ میری مما الگ ہیں, میرے پپا الگ ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں نا پھر اس کو جو ہے نا وہ ایک پیچھے کی طرف ہی دھکیلتی جاتی ہیں. پھر وہ سائیکولوجیکلی وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا, اس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ میں تو یہاں کا بھی نہیں ہوں, میں تو وہاں. اچھا ایک ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت خامی عورتوں میں, اگر ہم ابروڈ جائیں وہاں پہ اگر ڈیورس فائل ہوتا ہے لیکن وہاں پہ اگر سیپریشن ہوتی ہے تو ماں باپ جو ہے سیپریشن کے باوجود بچے کے سامنے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. بالکل. بچہ بڑی خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ماں کو دی جاتی ہے کسٹڈی زیادہ تر, کیونکہ ماں پال سکتی ہے اور ماں باپ کی برائی بچے کے سامنے نہیں کرتی. حالانکہ اس کے ساتھ اس کا دوسرا شوہر یا دوسرا, وہاں پہ بوائے فرینڈ کا رواج زیادہ ہے تو دوسرا اس کا پارٹنر بھی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی بچے کے سامنے اس کا باپ ہے اور اس کا باپ اس کا ہیرو ہے ماں کی نظر میں. تو وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ ٹوٹلی پازیٹیوٹی سے اس چیز کو لیتا ہے. لیکن ہمارے بچے جب ہمارے یہاں طلاقیں ہوتی ہے جیسا کہ میں نے دیکھا تو مینٹلی بچے کو اتنا نیگیٹو بنایا جاتا ہے باپ کے لیے. حالانکہ میں اکثر کہتی ہوں کہ بچے کو اگر ماں نیگیٹو بناتی ہے تو پہلا اٹیک وہ اپنی ماں پہ کرتا ہے. نیگیٹو بچہ, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پہلا اٹیک وہ اپنے ماں پہ کرتا ہے, حالانکہ وہ ان کے خلاف جن کے خلاف اس کو ماں کر رہی ہوتی ہے وہ اس کے فیور میں آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں یہ جہالت ہے. نہیں ہے بالکل. دیکھیں یہاں پہ ان خواتین کو تھوڑا اویئر ہونے کی ضرورت ہے. ہم جب اپنے بچوں کو جب فرنش کر رہے ہوتے ہیں نا, جب ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کوئی چیز, تو ہمیں یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے کہ دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں لڑکا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں عورت کی عزت کرنی چاہیے, تمہیں سوچنا چاہیے. پر جب وہ اکیلی ماں اپنے بیٹے کو پال رہی ہوتی ہے,
ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں جو بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو پھر وہ بغاوت کرتا ہے. اس میں 60-70% کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں بچہ جو ہے وہ پورا نگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے. لازمی میری ماں میں کچھ ایسی بات ہوگی جو میرے پاپا نے بھی چھوڑ دیا, کیونکہ ماں اپنی جگہ پہ رائٹ ہوتی بھی ہے نا, پر وہ اسے صحیح غلط پہ اگر روکتی ہے نا تو وہ بچے کے مائنڈ میں ایک نگیٹیوٹی آ جاتی ہے. وہ کیونکہ میل تو میل ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کریں, اگر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو چلانا بہت مشکل بھی ہوتا ہے, مینٹلی چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک عورت میں جتنی برداشت, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک پڑھی لکھی عورتیں, میں نے ایسے عورتیں دیکھی ہیں جو خاندانی عورتیں ہیں, جو ماشاء اللہ سے ایک اگر ہم کہیں صاحب حیثیت خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, اور پڑھی لکھی میری دوست کی دوست تھی کوئی پڑھی لکھی لڑکی, بہت خوبصورت لڑکی. اب ان کے خاندان میں یہ کہ خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں, مرد عیاش ہیں, تو یہاں وہاں سے رہ کے شادی تو کر لی, لیکن اس کے بعد جو اس کا شوہر تھا, ظاہری بات ہے وہ اپنے عام اعمال میں جو اس کی عادات ہیں تو اس میں لگ گیا, تو پھر وہ لڑکی جو ہے اندر سے بہت ڈیمیج ہو گئی تھی. میں نے جہاں تک دیکھا تو اس کی, مجھے کچھ دن پہلے ملی تو مجھے پتہ چلا کہ ٹوٹلی بیمار ہو گئی ہے, مطلب اتنا برداشت کر کے. تو یہ جو عزت کا ملبہ ہم عورتوں پہ رکھ دیتے ہیں, ان کو جب اللہ پاک نے ایک چیز رکھی ہے سپریشن, اور اس کو اس صورت میں رکھی ہے کہ اگر ایک عورت یا ایک مرد آپ سے برداشت نہ ہو تو کرو برداشت, سمجھاؤ اسے, پہلے رائے راست میں رہو. اگر وہ نہ آئے تو پھر علیحدگی اختیار کرو, اللہ تمہارے لیے بہتر کرے گا. جب ایک چیز قرآن پاک میں لکھ دی گئی ہے, ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. اور ایک طلاق یافتہ مرد کو تو کوئی بدنام نہیں کرتا, لیکن ایک طلاق یافتہ عورت جو ہے وہ ایسی عورت بن جاتی ہے جیسے معاشرے میں اگر ہم کہیں تو کہ اللہ معاف کرے, ان عورتوں میں ان کی شمولیت ہوتی ہے جن کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے. خیر, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر اپنے ٹاپک کو آگے لے کے جاتے ہیں. گل شاہ رخ زیر کا ثانی بریک کی پتہ ساڑی میں گھوم دیتا ہوں. واشت کے گولی چارو کا بریکن ساری جو کہ میں خاص کر مرچی زال بولاری بابت کپائی زال بولاری حقوقہ نہیں بابت کپائی آئیے چارگیٹ دے تو کا اچھی اہمیت یا ارزش تھی آئیے بابت کپائی. اچھا, اگر ہم خواتین, ہم خلا کی بات کر رہے تھے تقریباً, اور یہ بات پوری ہو چکی تھی تقریباً, یا کوئی بات رہ گئی تھی میرے ذہن میں 3-4 اور کوشچنس تھی لیکن میں بھول گئی. ہم لوگ بریک کے بعد اتنی ساری باتیں کر کے نا, 2 عورتیں جب بیٹھتی ہیں بھائی پوری دنیا کھل جاتی ہے ان کے سامنے. تو اگر ہم کہیں ایک عورت کو معاشرے میں اہمیت دینا, ایک عورت کی شخصیت کو ایک معاشرے میں, ایک فیملی میں, ایک گھر میں اہمیت دینا کتنا ضروری ہے, اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمیں عورت کو ڈیسیشن میکر بنانا ہے. عورت جب اپنے فیصلے خود کرے گی نا تو ہمیں پتہ چلے گا. دیکھیں, کوئی چھوٹا بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے نا 8-9 مہینے کا, تو ہم یہ بولتے ہیں کہ آپ چلنے دیں, گرے گا تو سنبھلے گا. پر آپ یہ سوچ جب کسی عورت پہ آتی ہے جو آپ کے پورے گھر کو ایک چلا رہی ہوتی ہے, تو یہ سوچ آپ ان پہ کیوں نہیں رکھتی؟ دیکھیں, وہ اگر آپ ان کو فیصلے کا جب اختیار دیتے ہیں نا تو اس کے اوپر اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ مجھے بہتر نہیں, اس کو بہترین کرنا ہے, پر اس پہ یقین کم ہوتا ہے ان کا کہ نہیں یہ عورت ہے, ان کو ویسی عقل نہیں ہے جیسی ہم میں ہے, مردوں میں ہے. ایک تو یہ چیز ہے. اور عورت دیکھیں, ہم اگر اپنی ہسٹری میں دیکھیں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھیں, محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھیں, یہ بھی ہسٹری ہمیں نہیں کہتی کہ عورتوں پہ ڈومیننسی کرو یا عورتوں کو پیچھے رکھو ایک قدم. ہمارے جو فاؤنڈر تھے محمد علی جناح, وہ بھی محترمہ فاطمہ جناح کو اپنے ساتھ چلاتے تھے. حالانکہ اس وقت میں مسلمان معاشرے میں عورتوں کا باہر جانا بہت ممنوع تھا, اور انہوں نے بالکل مطلب کہ ایک ہے نا وہ بہادری کے ساتھ جو ہے انہوں نے ویسی ہی تحریکیں چلائیں, اور ویسے ہی شانہ بشانہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ہے وہ ساتھ رہی. وہ بھی کو فاؤنڈر ہے, اور انہوں نے عورتوں کو گھر سے نکالا, انہوں نے عورتوں کو تعلیم دی. وہی اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں, اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنے ہندوازم میں بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے. انفیکٹ پہلے تو وہ لڑکیوں
کی جب شادیاں ہوتی تھیں تو سویمبر رچائے جاتے تھے کہ لڑکی اپنے جو ہے وہ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب خود کرے وہ. پر اب دیکھیں اب یہ ہے کہ عورت کو جب تک ہم کمتر سمجھیں گے ہم کبھی بھی بدلاؤ نہیں لا سکتے. اچھا آپ کے مذہب کی ایک بات کہتی ہوں, آپ کے مذہب میں تو عورت کو پوجا جاتا ہے, بالکل دیوی سمجھا جاتا ہے, پوجا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا, اگر ہم دیکھیں بہت بڑی مثال ہے کہ, اور میں نے ہندوؤں کے بارے میں نے پہلے سنا تھا کہ ہندوازم میں مردوں سے زیادہ پہلے عورتوں کا راج تھا, اور اسی لیے ان کو دیوی بنا کے, ان کو طاقت بنا کے, کالی ماتا کا اگر نام لیں, انفیکٹ ہم میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سندھی میں نیاڑی بولتے ہیں, نیاڑی مطلب لڑکی, تو اس کو ہم جیسے ہماری گیتا ہوتی ہے 7 گیتا کے برابر ایک ہماری لڑکی ہوتی ہے, اتنی رسپیکٹ ہم دیتے ہیں. لیکن پھر بھی کلچرلی حساب سے دیکھیں تو آپ بھی عورتوں کو آپ میں بھی دبایا جاتا ہے. اگر ہم اپنے مذہبی حساب سے دیکھیں تو ہم پہ بھی اللہ پاک نے بھروسہ کر کے کہا ہے کہ جب آپ کا مرد باہر جائے تو اس کی چیزوں کی حفاظت کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کہ اس کے بچوں کی حفاظت کرنا, اس کے بچوں اپنی آپ کی حفاظت کرنا کیونکہ تم پراپرٹی ہو, اور اس کے مال اور زر کی حفاظت کرنا. یہ اللہ پاک نے پوری ذمہ داری کس پہ دی؟ ایک عورت پہ. جب اللہ پاک ہم پہ بھروسہ کر کے اتنی بڑی ذمہ داری دے سکتا ہے تو ہم یہ جو ہمارا یہ جو ہمیں جھکایا گیا ہے یا جو ہمیں دبایا گیا ہے, اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھیں کسی بھی مذہب کی کتاب میں ہمیں پاورفل ثابت کیا ہے اس اسلامی طور پہ یا ہندوازمی طور پہ یا کرسچینٹی کو دیکھیں ہم, لیکن یہ کلچرلی ہمیں دبایا گیا ہے. دیکھیں ہر جگہ بھی ایسا نہیں ہے, کیونکہ آج آپ یہاں ہیں, میں یہاں ہوں, ہاں یہ تو ہے, ہم بھی عورتیں ہیں, پر ہر جگہ ایسا نہیں ہے. بالکل. دیکھیں جو لوگ اویئر نہیں ہے نا ان چیزوں سے, ان کی سوچ میں تبدیلی نہیں آتی ہے. اور جب ہم بھلے کتنے بھی اپنے وومن ڈے کے پروگرام کرا لیں, سیمینار کرا لیں, سیشن کرا لیں, عورتوں کو جب عورت کوئی بھی ایونٹ ایسا اٹینڈ کرتی ہے نا تب وہ ایک ہر بار ایک نئے پروگرام میں ایک نیا اپنا جو ہے وہ ماڈل دیکھتی ہے, ایک رول ماڈل اپنا دیکھتی ہے کسی عورت کو, اور وہ بولتی ہے ہاں یہ تو بولڈ ہے, میں کیوں نہیں کر سکتی ایسے. اور پھر وہ جب گھر جاتی ہے پھر اپنے آپ کو وہ اسٹرانگ محسوس کرتی ہے, یا وہ کچھ ہمت افزائی کرتی ہے, کچھ کرنے کا وہ جب اپنی خواہش ظاہر کرتی ہے تو اسے تب دبایا جاتا ہے. اچھا اب تم گھر سے باہر نکلی ہو جب ہی تمہاری یہ زبان کھل گئی ہے, اب تمہیں جو ہے نا وہ بس تمہارا باہر جانا بند. وہ یہ ہمارے ہاں عورتوں کو نہ سوچ کی آزادی ہے, نہ جو ہے وہ لفظوں کی آزادی ہے کہ وہ کچھ بیان کر سکیں, کچھ کہہ سکیں. پر جہاں پہ آپ جیسی خواتینیں, ہم جیسی ہیں, جن کی پیچھے فیملیز ہیں, دیکھیں یہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو میں کہتی ہوں ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک اچھا بھائی اور ایک جو ہے وہ ذمہ دار باپ ہوتا ہے, اور ایک بہت ہی سپورٹیو ہسبینڈ ہوتا ہے. ادروائز ورنہ کافی عورتیں جو آج ہیں ڈاکٹرز ہیں یا ایڈوکیٹس ہیں, ہماری بہت ساری ایڈوکیٹ ہیں خواتین جن کے جو ہے وہ ہسبینڈ بھی وکیل ہیں, اور وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں, اور بالکل میں دیکھتی ہوں وہ ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. مقابلہ نہیں آتا دونوں میں, میاں بیوی میں. جب میاں بیوی, اچھا یہ اچھی بات ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے کہا کہ خلا اور طلاق کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر دوسری عورت یا دوسرا مرد جو ہے وہ اس عمل کو اپنا رہا ہے. لیکن یہاں پہ میں کہتی ہوں ایک عورت کو مضبوط بنانا صرف اسی لیے صحیح ہے کیونکہ کل کو جا کے وہ اپنے بچوں کی صحیح سے کفالت کرے, ایک اچھی سی جگہ پہ بیٹھ کے نوکری کرے, ایک اچھی سی جگہ پہ بیٹھ کے عزت سے اپنے بچوں کو روٹی کھلائے, نہ کہ یہاں وہاں جو ہے بھٹکے یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اپنی بیٹیوں کو طاقتور بنانا, اپنے معاشرے کو طاقتور بنانا ہے. کل کو یہ بیٹی ماں بنے گی تو باپ کا کردار ادا کرے گی, اگر سر پہ ان کے بچوں کے باپ کا سایہ نہ ہو تو. اچھا اگر ہم آپ کی بات کریں, ہم عورت کی طاقت کی جب بات کرتے تو وکالت کی جب بات کرتے, وکالت تو بھائی ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ تنقید, جہاں پہ دھمکیاں, تو جہاں پہ 2 آپ کے فیسز ہوتے ہیں, نیگیٹو اور پازیٹیو. جب آپ ایک کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے دوسرے کو فیس کرنا پڑتا ہے. ایک وکیل کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے, خاص کر ایک عورت کو. جب آپ کسی عورت کا کیس لڑتی ہوتی ہیں تو وہاں پہ ان کی جو اگینسٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ پہ ضرور کچھ نہ کچھ, اور کبھی کبھی پاورفل آپ کے سامنے لوگ ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کو فیس کرنا, مطلب میں تو حیران ہوں کہ آپ کے گھر ابو نے آپ کو اجازت کیسے دی کہ بیٹی جاؤ, مجھے تم پہ اعتبار ہے, تم لڑ سکتی ہو. یہ آپ کی روز کی لڑائی, آپ کا فیلڈ جو ہے وہ روز کی لڑائی والا فیلڈ ہے, مطلب میدان جنگ ہے, تو آپ کیسے فیس کرتی ہیں؟
دیکھیں اس بات میں سب سے پہلے تو میں یہ سینٹینس کہوں گی کہ مجھے فخر ہے کہ میں وکیل ہوں ماشاء اللہ. اور میں اپنے ملک پاکستان میں جو ہے وہ اپنے سندھ صوبے میں عورتوں کے مسائل دیکھتی ہوں اور ان کے مسائل حل کرتی ہوں الحمدللہ. دیکھیں کافی اب ہمارے پاس جب کوئی ایشوز آتے ہیں کوئی بھی ایسے، اب جیسے کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جہاں ہمیں کمیونٹی کی طرف سے سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ایک ہوتے ہیں اپلیکانٹ ہوتے ہیں، دوسرے جو ڈیفینڈر سائیڈ ہوتے ہیں، تو ان میں اگر ہو تو وہ تو ہم اپنے وکلا ہیں، وکلا ہم ہیں، تو اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گی. کیونکہ دیکھیں جب ہمارے پاس کوئی اپنا پرابلم لے کر آتا ہے تو ہمیں اس کو سالو کرنا ہوتا ہے. تو ہم وکیلوں میں تو کبھی ایسا الحمدللہ نہیں ہوا، کیونکہ ہم سب مسئلے مسائل سمجھتے ہیں بخوبی. ہمارا اٹھنا بیٹھنا معاشرے میں اتنا جو ہے وہ سوشل ہے اس حوالے سے. باقی ہاں یہ چیز ہے کہ ہمیں اور کافی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے بولا کہ کافی ایسی باتیں جو کہ برداشت سے باہر ہوتی ہیں، جیسے میرا تعلق مینورٹی سے ہے اور ہمارے پاس ایسے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسے فورس کنورژن کے ہمارے پاس میٹرز ہوتے ہیں. اس میں جب ہم جا کے اپیئر ہوتے ہیں تو ہمیں دھمکیاں بہت آتی ہیں، تھریٹس آتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. فورس کنورژن کہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں ان کے اگینسٹ ہوں. فورس کنورژن کے بارے میں پہلے تفصیل سے کچھ بتا دیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو صحیح سمجھ آئے کہ فورس کنورژن ہے کیا. فورس کنورژن جو ہے وہ مذہب کی تبدیلی کو کہا جاتا ہے. کسی بھی مذہب کی آپ تبدیلی کرواتے ہیں، جو کہ آج کل پاکستان میں ہمارے سندھ صوبے میں یہ ایک بڑا ہی مینورٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہائی لائٹ ایک ایشو ہے. اور اس پہ ہمارے جو ہیں وہ پاکستان ہندو کونسل کے چیف پیٹرن ہے ڈاکٹر رمیش کمار واکوانی، انہوں نے بہت کام کیا ہے اس پہ. اور الحمدللہ ہمیں کافی اس کے اندر مسلم ہمارے بھائی، ہمارے مولوی کافی بھائی ہمارے سپورٹیو بھی ہمیں ملے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی. پر دیکھیں یہ مسئلہ جہاں ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں فخر سے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور آنیسٹلی میں یہی چاہتی ہوں کہ میرا جنم اس دھرتی ماں پہ ہوا ہے تو میری سانس بھی اسی دھرتی ماں پہ میری نکلے، میری یہی خواہش ہے. اور مجھے اتنی محبت ہے اپنے پاکستان سے. ہم آزادانہ طریقے سے اپنے تہوار مناتے ہیں اور کوئی ہمیں جو ہے ایون ہمیں جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے، ایک پروٹیکشن ہمیں ملتی ہے. اور باقی دوسری طرف ہم دیکھیں جب مذہب تبدیلی کے ایشوز ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا دل بہت اداس ہوتا ہے اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ فورس کنورژن غلط ہے. دیکھیں فورسلی یہ الفاظ ہی ایک ہمیں جو ہے وہ خود ہی ایک عجیب اس کے طرف لے کر جاتا ہے. ایک انسان، ایک 12-13 سال کی بچی جو کہ جس کو آپ کے اسلام کا الف بے بھی نہیں پتہ، بالکل. اب ہم صرف یہ کہیں کہ ہمیں کلمہ ہمیں بھی آتا ہے، ہم شروع بچپن سے ہی ہم 3-4 دوستیں لائن سے بیٹھتی تھی اور زور زور سے ہم کلمہ پڑھتے تھے. اور آج تک بھی کوئی نعت پڑھتا ہے یا کچھ تو ہم بڑا شوق سے پڑھتے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ اب یہ چیزیں پڑھنے سے تو کبھی بھی کوئی مسلمان نہیں بنتا. ہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو اس مذہب کی پوری طریقے سے اویئرنیس ہونی چاہیے. ایک تو فورسلی کنورٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد 1 مہینہ 15 دن وہ سامنے آ جاتی ہیں نکاح نامے کے ساتھ کہ ان کی اب ہے نا شادی ہو چکی ہے. 12-13 سال کی بچیاں، اس پہ جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں پھر تھریٹس آتے ہیں، دھمکیاں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ یہ نہ کریں. اور یہ کچھ ہیں ایسے، کچھ حضرات حالانکہ کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب. یہ الٹا میں سمجھتی ہوں کہ یہ گناہ کا کام ہے. نہیں، جب تک آپ ایک بچہ بالغ طریقے سے، باشعوری طریقے سے، بالکل، اور جیسے کہ آپ نے کہا با علمی طریقے سے ایک مذہب میں کنورٹ نہ ہونا چاہے خود اپنی خواہش سے، یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے، تب تک آپ اسے فورسفلی نہیں کر سکتے. اور مسئلہ اس کے بعد کیا کریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے کہ اگر عورت پھر 6 مہینے 8 مہینے اگر وہ جو بندہ شادی کرتا ہے وہ اس کو رکھتا ہے اپنے پاس، اس کے بعد وہ جب اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ کہہ کر یا اس کے گھر والے کہ تم اپنے پیرنٹس کی نہیں ہوئی تو ہماری کیا ہوگی، الٹا اسی پہ ہی الزامات لگا کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس پر کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ بچیاں کہاں جائیں گی بیچاری. ان کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایسے ادارے بنائے جائیں کہ وہ ان کی جو ہے وہ ان کے محافظ کوئی تو بنے، کوئی تو ان کو دیکھے. پھر وہ لازمی سی بات ہے وہ کہاں جاتی ہیں، وہ کسی غلط کام میں پڑ جاتی ہیں. پھر
ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ لازمی پیرنٹس، کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ رکھ بھی لیتے ہیں، پھر ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ کنورٹ ہوئی بھی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں یا انہوں نے رکھا تھا تو پھر وہ اب واپس آئی ہیں، وہ رکھتے ہیں، پھر ان کو بھی جان کا خطرہ ہوتا ہے، ہر چیزیں جو اور ہے ایسے یہ بچیاں نا یہاں کے. اچھا اس کے علاوہ مذہبی طور پہ کے علاوہ یہ جو بچیاں آج کل مائنر ایج میں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ بھی ایک فورسفلی میرج ہی ہے کہ بچیوں سے پوچھا نہیں جاتا. حالانکہ میں اگر اسلام کی بات کروں تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ 3 گواہ کا مطلب یہ ہے کہ 3 گواہ ہوں، اللہ پاک کی قسم کھا کے وہ کہیں کہ اس بچی نے ہمارے سامنے قبول کیا ہے. بالکل. اگر ایک بچی کی مرضی نہ ہوتی تو 3 گواہ نہ ہوتے. تو یہ تو ہمیں رب کی طرف سے ایک گفٹ ملا ہے کہ اللہ پاک مطلب ایک عورت کو، خاص کر ایک عورت کی گواہی لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تاکہ شادی جو ہے فورسفلی نہ ہو. لیکن ایک چھوٹی سی بچی کی شادی ہونا جو کہ آج کل کے دور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے، فیملی رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں، امیدیں زیادہ ہیں، ایک باشعور عورت ہی اس چیز کو، ذمہ داری کو سنبھال سکتی ہے. خیر ایک چھوٹی سی بچی کو اگر ہم اس ذمہ داری دے دیتے ہیں اور 18 سال کا ڈکلیئر کرتے ہیں، حالانکہ پاکستانی قانون کے مطابق، کراچی کے سندھ کے قانون کے مطابق 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ آئی ڈی کارڈ بنا کے نکاح کیا جاتا ہے، بعض اوقات میں نے دیکھا ہے نکاح کے بعد آئی ڈی کارڈ بنائی جاتی ہے. تو اس صورتحال میں مطلب یہ کیا صحیح ہے، غلط ہے، اس پہ کوئی قانون عائد ہے؟ کم عمری کی شادی تو ہے ہی غلط، وہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ ایک بچی جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتی. ہمارا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پبرٹی کا، اگر اس سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کی جو ہے وہ شادی کروائی جا سکتی ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ میڈیکلی وہ رپورٹ. اب دیکھیں یہاں پہ بھلے اگر کنورشن کے میٹر کے علاوہ بھی فورسفلی کہیں پر بھی اگر شادی ہوتی ہے تو وہ کہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ کہیں پر بھی دے دا کے کچھ بنوا کے آ جاتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ تک بنے ہوئے نہیں بھی ہوتے، اور پھر وہ میڈیکلی اس بنیاد پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اب ان کی اتنی ایج ہے یا یہ 18 سال سے اوپر ہے. تو یہ تو وہی چیز ہو جاتی ہے نا کہ کوئی بھی یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں سنسیئر نہیں ہے، کوئی آواز اٹھا نہیں سکتا. اب چائلڈ میرج ایکٹ ہے ہمارا، تو اس پر بھی 18 سال تک کا جو ہے ہمارا ہے قانون بنا ہوا، اس پہ بھی امپلیمنٹیشن ویسی تو نہیں ہوتی جیسے ہماری ہونی چاہیے. اس پر کوئی بھی وہی ہے کہ قانون بنے ہوئے ہیں پر لوگ کافی جو ہے وہ آواز نہیں اٹھانا چاہ رہے. اور اچھا ابھی اگر آپ ایک کیس کے بارے میں اگر اسی چیز کو اگر کیس میں ہم مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، وہ جو ایک بچی ہے دعا زہرا، تو ان کے ماں باپ نے تو باقاعدہ یہ تو کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ مائنر ایج میں آتی ہے وہ، پھر بھی اس کی مرضی کو پوچھا جا رہا ہے، پھر بھی وہ ماں باپ کی کسٹڈی میں نہیں دے رہے ہیں، پھر بھی اس کو ایسے ماں باپ سے مطلب پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. ان لوگوں سے نہیں پروٹیکٹ کیا جا رہا جو کہ ایک کڈنیپنگ ایکٹ میں ملوث ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے، لیکن ایک ایکٹ ہوا ہے ایک مائنر ایج لڑکی کے ساتھ، لیکن ماں باپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے، بچی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ تو جو آواز اٹھاتا ہے اس کو بھی تو زیادہ رسپانس نہیں ملتا، شاید نہیں ملتا. اور دیکھیں ماں باپ، فادر، ہمارا لا کیا کہتا ہے، فادر جو ہوتا ہے وہ نیچرل گارجین ہوتا ہے اولاد کا، ٹھیک ہے نا. وہ ایک ان کا تو ایک حقیقی وہ اپنا آپس میں رشتہ ہے، ان سے روکنا یا ان سے منع کرنا یہ تو ٹوٹلی ایک غلط بھی چیز ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. باقی یہ جو بیچ میں جو لوگ آتے ہیں، یہ جو شرپسند کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں ایسے، تو ان کا جو ہے وہ یہاں منع کرنا یا ان کو ملنے نہ دینا یہ ٹوٹلی غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پیرنٹ سے ملنے نہ دینے کی تو قانون بھی جو ہے وہ اجازت. اچھا میں جب ٹی وی میں دیکھتی ہوں تو جب اس کے پیرنٹس آتے تو پولیس جو ہے ان کو اپنی قطار میں لے لیتی ہے، اور جب ان کے سسرال والے، ابھی سسرال والے کہوں گی کیونکہ وہاں پہ اس کی شادی ہو چکی ہے، تو وہ لوگ آتے تو وہ لوگ بالکل بھائی ان کے ساتھ ایسے وکیل یا کچھ لوگ ایسے لڑ رہے جیسے ان سے وہ بچی پیدا ہوئی ہے. مجھے سمجھ میں یہ جنگ نہیں آ رہی. یہ کچھ پولیٹیکلی بھی ایشوز ہوتے ہیں، کچھ پولیٹیکلی سپورٹ بھی ہوتی ہے. اب وہ میں ملک کی پولیٹکس کے بارے میں نہیں کہوں گی، پر یہاں پہ پولیٹیکلی سپورٹ بہت ہوتی ہے جو کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح. حالانکہ یہ کیس کیا ہے، میں بور ہو گئی ہوں ویسے اس کیس سے، میں سچ بتاؤں دیکھ کے بور ہو گئی ہوں. بھائی کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ جیسے اسٹار پلس ہمارے یہاں کبھی تھا، پہلے میں بہت زیادہ دل پہ ہاتھ رکھتی ہوں، مجھے بہت رونا بھی آ رہا تھا ماں باپ پر. اب میں بور اس لیے ہو گئی ہوں کیونکہ اس کیس کو بہت اچھالا جا رہا ہے
اور نہ کہ پازیٹیو بلکہ نیگیٹو زیادہ اچھالا جا رہا ہے, ماں باپ کو نیچا دکھایا جا رہا ہے لگاتار. اور ہمارے ملک میں اگر ایسا ہوا تو ہر دوسری بچی جو مائنر ایج کی ہوگی, جیسے کہ پہلے ایک بندے نے بھی کہا کہ جو کڈنیپرز ہوتے ہیں وہ آج کل جو ہم لوگ بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے, بچیوں کو موبائل فون دے دینا, بچیوں کو آج کل ایسے گیمز آ گئے ہیں کہ بچیاں چیٹ کرنے لگتی ہیں, پب جی وغیرہ کوئی ایسے گیم جہاں پہ کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے, تو وہاں سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آج کل کڈنیپنگ بہت آسان ہو گیا ہے, تو یہ بچی کو ورغلا کے اپنے ٹارگٹ تک پہنچانا, پھر اس سے نکاح کرنا, پھر نکاح کے بعد اس سے کچھ نیگیٹو کام کروانا, یہ بہت سی بچیوں نے باقاعدہ اعلانیہ طور پہ خود بھی کہا ہے. اب وہ نواں کی رہتی ہیں نہ یہاں کی رہتی ہیں. تو ان چیزوں پہ اگر آپ اگر قانونی طور پہ ایک ماں باپ آواز اٹھا رہے تو یہ تو ایک مثال بننی چاہیے. لیکن یہی ایک بات ہے کہ ہم لوگ اس نیگیٹیوٹی کو زیادہ شے دے رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ ہم ابھی جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو ہم بااختیار بنانا چاہتے ہیں. آپ کی بیٹی جو ہے اس کو بااختیار کرنے کے چکر میں آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کہاوت ہے کہ نوالا پیار سے کھلانا چاہیے پر آنکھ جو ہے وہ شیر کی دکھانی چاہیے. تو وہی والا ہے معاملہ. آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں لکھائیں, ہر طرح کی سہولیات دیں, پر ان پہ نظر ثانی رکھنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کو اگر آپ چھوڑتے ہیں نا, ایک پودا ہے نا, وہ جب اگرا ہوتا ہے تھوڑا بڑھتا ہے, اس کو سلولی گریجولی آپ پانی دیتے ہیں, ہم دھوپ میں رکھتے ہیں, ہم اس کو بالکل پیار سے ہم اس کو سنوارتے ہیں تو تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے, یہ جل نہ جائے, یا ہم اس کو زیادہ بارش کا پانی پڑا تو یہ خراب ہو جائے گا. بھلے پانی پڑنا چاہیے پر کم پڑنا چاہیے, ہر چیز کو بیلنس میں رکھنا چاہیے. تو جب آپ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ چیز جب ہم دے دیتے ہیں نا بچوں کے ہاتھ میں, تو آپ کو یہ صرف دینی نہیں ہے, اس پہ نظر بھی رکھنی ہے. جب آپ کا بچہ پاسپورٹ لگاتا ہے تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیوں لگایا ہے. جب دیر رات تک والد صاحب اگر دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی واٹس ایپ پہ آن لائن ہے, یا وہ میسنجر پہ آن لائن ہے, یا آج کل تو بہت ساری چیزیں ہیں, اسنیپ چیٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. بیٹوں کا بھی نام میں مینشن کرتی ہوں کہ جو اسکولز بچے ہیں وہ رات کو دیر تک ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, بالکل ڈیفینیٹلی, اور ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں. بھائی ذرا سوچو کہ یہ اس میں کیا کیا نہیں ہے, کیا کیا نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں. یہ اس کا دیکھیں نا, یہ استعمال دو طرح کا ہے, غلط بھی ہے صحیح بھی ہے. اب یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بینگ اے پیرنٹس آپ لوگ کس طرح بچوں کو ڈیل کرتے ہیں, بیٹا ہو یا بیٹی ہو. اب آپ لوگ اگر کوڈ لگاتے ہیں, آپ پوچھیں, دیکھیں, آپ ان کے جو ہے وہ موبائل کی چیکنگ کریں. دیکھیں یہ چیز غلط نہیں ہے, آپ اپنے بچوں سے دوستانہ طریقے میں پوچھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹرک رہیں ان کے ساتھ, ان پہ جو ہے وہ آپ ظلم کریں یا کسی طرح سے کوئی وائلنس کر کے آپ ان سے پوچھیں. نہیں, یہ آج کا دور ایسا ہے کہ آپ جتنا اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں گے آپ کو اتنا ہی پازیٹیو آؤٹ کم آئے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ سختی کریں, چھین کے موبائل لے لیں گے تو بچہ بھی بغاوت کرتا ہے. بقول آپ کے ایک سہولت دیں کہ اس سہولت پہ نظر رکھیں, نظر ثانی ہو. اور دوسری بات یہ تو اتنا آسان ہو گیا کہ آپ ایک جی میل آئی ڈی بنائیں, اس بچے کی موبائل پہ بھی وہی جی میل آئی ڈی استعمال مطلب ڈالیں جو اپنے موبائل میں ڈالیں, تو وہاں سے نوٹیفیکیشن آتی رہے گی کہ بچہ استعمال کیا کر رہا ہے, گوگل میں کیا ریسرچ کر رہا ہے, یا واٹس ایپ کے میسنجر پہ, یا جو بھی ہے. تو وہ جو ہے وہ آج کل پیرنٹس میں شیئرنگ بھی کم ہے. جیسے ہم ٹائم نہیں دے پاتے بچوں کو پراپرلی, ہم کہتے ہیں کہ ہم ورکنگ ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بچہ اسکول گیا یا یونیورسٹی گیا, کالج گیا, پھر اپنے جو ہے نا وہ کوچنگ لی اس نے, اور پھر شام کو آیا, بچے نے کھایا پیا, کچھ وہ ان کا نہیں ہوتا, اور بچہ جو ہے وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ وہی وہ فیس بک چلا رہا ہے یا واٹس ایپ چلا رہا ہے, یا کچھ بھی وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے, ایکس وائی زیڈ جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو پیرنٹس دن میں ایک دفعہ ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو بٹھا کر ان سے شیڈیول تو پوچھیں آپ نے کیا کیا, ان کی حوصلہ افزائی کریں. یا اچھا بعض اوقات میں آپ کو کہوں, خاص کر ہماری بچیاں جو ہیں چائلڈ ایبیوز کا بھی شکار ہو جاتی ہیں, ان کو ایسے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو گھر میں بھی ہوتے ہیں, جو گھر میں بھی ہمارے کبھی کبھی ہم بچوں کو باہر سے تو بچا لیتے ہیں, لیکن جو میں کہتی ہوں نا ابلیس ہمارے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, ہم اویئر نہیں ہوتے. تو آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ بچوں سے دوستانہ بالکل جو ہے رویہ رکھیں تاکہ وہ بتا سکے کہ کس نے
کیا ایکٹ کیا اس کے ساتھ, گیپس ختم ہوتے ہیں پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, وہ گیپس ختم ہوتے ہیں, پھر وہ شائع نہیں فیل کرتا کچھ بھی بتانے کا, بھلے چاہے اس کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو رہا ہو. یا وہ دیکھیں جب ایک آپ ٹوٹلی ان کو ٹائم دیتے ہیں نا گھر کے اندر, پھر وہ باہر ادھر ادھر نہیں دیکھے گا کہ مجھے کوئی سننے والا نہیں. بالکل بالکل, وہ اپنی پوری شیئرنگ آپ لوگوں کے ساتھ کرے گا. اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی وہ صرف پیرنٹس سے اس کو جب پازیٹیو وائبس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جب اپنے کمرے میں جا کے بیٹھے گا اور سوشل میڈیا بھی یوز کرے گا نا, تو اسے ڈر ہوگا, ایک رسپیکٹ ہوگی کہ اگر میں نے یہ کچھ غلط کیا تو پھر میرے پیرنٹس نے اگر دیکھ لیا یا مما آ گئی یا پپا آ گئے تو کیا جواب دوں گا. وہ ایک بانڈنگ رسپیکٹ والی بن جاتی ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, اور یہ اچھی بات ہوتی ہے. اور دوسری بات کہ اپنے باشعور اولاد کو با اختیار کریں. یہ نہیں کہ ان میں شعور نہیں اور آپ نے انہیں اختیار دے دی, جیسے ایک ایج لمٹ ہوتی ہے تقریباً 20-22 سال تک ایک ایج لمٹ ہوتی ہے ایک عورت اور ایک لڑکے کی بھی. میں صرف یہ نہیں کہ ہم نے آج کل بچوں کو بھی بالکل اختیار دے دی, اپنے لڑکوں کو خاص کر. لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم تو بھنگڑا ڈالتے ہیں اور پھر ان کو اختیار دے دیتے ہیں, بھائی ان کو بچپن میں ہی ہم لوگ مرد بنا دیتے ہیں. تو اپنے بچوں کو یا اپنے بچیوں کو جب وہ باشعور ہوں تب با اختیار کریں, اور تب ان کو نہ روکیں, تب ان کی مرضی, ان کی زندگی, ان کے فیصلے ان کے ہاتھ میں دیں تاکہ وہ آگے کی زندگی میں باشعوری سے اپنے فیصلے خود لے سکیں اور اچھے فیصلے لے سکیں. اچھا, اگر ہم بات کریں وومن امپاور کی, یہ بہت اچھا ٹاپک ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں, آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں, ویمن امپاورمنٹ ہم عورت کو بااختیار بنا کیسے سکتے ہیں. ہمیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سوچنی ہے, ہم عورت کو جب کوئی بھی رسپانسبلٹیز دیتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 100 میں سے 90% ہمیں رزلٹ پازیٹیو آتا ہے. جب آپ عورت کو گھر کی پوری ایک ذمہ داری دے دیتے ہیں تو وہ ٹوٹلی جو ہے وہ اس کو مطلب پوری ذمہ داری سے وہ نبھا رہی ہوتی ہے. جب وہی عورت اگر ڈاکٹر بنتی ہے یا ایڈوکیٹ ہوتی ہے یا انجینئر ہوتی ہے, آیا وہ کسی بھی پروفیشن سے ہو, اس میں بھی اس نے اپنا نام بہت اچھے طریقے سے روشن کیا ہے. اور بہت ہی سینسٹیو ہے, ہر فیلڈ کو سینسٹیو. جی جی, ایک کیونکہ عورت میں یہ ایک سینس ہوتی ہے رسپانسبلٹی کی, کہ میں بہتر کر سکتی ہوں, میں مزید بہتر کر سکتی ہوں. بالکل. تو یہ چیز جو ہے اس کی حوصلہ افزائی اور بڑھا رہی ہوتی ہے اسے اندر. دیکھیں نا, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہر عورت میں ایک لیڈر چھپا ہوا ہے. بالکل. ہمارے ہاں کافی ایسی ورکنگ وومین ہیں جو کہ اپنا گھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اپنی جاب بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور سوشل ایکٹیویٹیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا, ان کے بھی پیچھے, بھلے میں یہاں پر یہ بھی ضرور کہوں گی ورنہ جو پروگرام دیکھنے والے ہمارے میل حضرات ہیں وہ کہیں اس بات سے خفا نہ ہوں کہ مردوں کے ہمیں کہیں بھی جو ہے نا وہ انہوں نے ہماری شان میں کچھ الفاظ نہیں کہے. تو یہ میں ضرور کہوں گی کہ جو ایسی عورتیں ہیں جو کہ جاب بھی کرتی ہیں اور جو گھر کو بھی دیکھتی ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی آگے ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ان کے سپورٹیو ہسبینڈ ہوتے ہیں لائک می, اور جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کے سپورٹیو فادر بھی ہوتے ہیں اور بھائی بھی ہوتے ہیں. جب ہی وہ اپنا جو ہے نا وہ پورا ٹائم اپنے سوسائٹی کو دے رہی ہوتی ہیں, ان کے مسئلے مسائل کو دے رہی ہوتی ہیں, ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں عورت پہ ایک جو ہمارا ٹرسٹ ہے نا وہ ہمیں بلڈ اپ کرنا پڑے گا, ورنہ ہم یہ چیز کبھی نہیں کر پائیں گے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم عورت کو صرف کپڑا, مکان اور باقی گھر کی فیسلٹیز دے رہے ہیں تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہماری عورت خوش ہے. بس عورت خوش, یہ ایسے خوش نہیں ہے. عورت جو کچھ دیکھیں, ہمارا تھر کا جو ہمارا ایریا ہے, اگر ہم وہاں جائیں, کتنی عورتیں ایسی ہیں جو سندھی کڑھائیاں کر رہی ہوتی ہیں اور کافی ساری ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں. ہم ان کے لیے کوئی سیمینار کیوں نہیں ارینج کراتے ہیں, ان کو جو ہے وہ. اب دیکھیں, اب یہ کافی حد تک اویئرنیس ہوئی ہے, یہ بھی چیز میں ضرور یہاں پہ انکلیوڈ کرنا چاہوں گی کہ اب یہ چیز بہت ہوئی ہے. اب کافی ایسے, ابھی میں نے ریسنٹلی پورٹ گرینڈ میں دیکھا تھا, بہت سارے سندھی اسٹال لگے ہوئے تھے جہاں پہ ہاتھ کی ہم جو رلیاں کہتے ہیں اور ہمارا ایپلک کا جو کام ہوتا ہے اس میں وہ خواتین کا بہت بنا ہوا تھا سندھی پر. ان کو تھوڑا انٹرنیشنلی لیول پہ ان کو ہم لوگ نہیں لے پاتے ہیں, ان کو بھی حوصلہ افزائی ان کی بھی کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہنر تو ہے نا. اگر ان کے پاس تعلیم نہیں ہے تو ان کے پاس ہنر تو ہے. کافی ایسی ہے خواتین جو کہ پڑھ لکھ کے ان کی وہی تھوڑا میل ڈومیننسی والا کوئی ہے کہ بھائی آفٹر میرج, بھائی تم ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آئی ہو نا, رشتہ تو ہم یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں ڈاکٹر سے شادی کرانی ہے, پر جب وہ آ جاتی ہے تب نہیں, اب یہ تو جا کے جاب کرے گی, سب بولیں گے یار تمہاری وائف تو ڈاکٹر ہے, تم نے تو اتنا نہیں پڑھا ہوا.
پھر وہی ہو جاتا ہے کہ وہ مرد جو ہے اپنی کمتر خود کو محسوس کرتا ہے. اب دیکھیں عورت کو اگر آپ وہی رسپیکٹ معاشرے میں دیں گے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ عورت جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی تو کچھ غلط ہوگا. نہیں, آپ ایک معاشرے کو ایک لیڈر دے رہے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے, اچھا ایسے مردوں کو پتہ نہیں کیوں ایک لفظ کہا جاتا ہے زن مرید. اگر ایک مرد جو ہے اپنی عورت کے لیے سوچتا ہے, اگر اس کے لیے کرتا ہے, اگر وہ ماں کی طرح اسے سنبھالتی ہے تو باپ کی شخصیت اختیار کر لیتا ہے اس کے لیے, تو ہمارے یہاں اس کو نام لیا جاتا ہے زن مرید. اگر ہم غور سے دیکھیں, میں اگر اپنی بھابھیوں کو دیکھوں, میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں, کہتی ہوں, میرے 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ, چاروں شادی شدہ ہیں. جب وہ بیمار ہوتے ہیں, میں ایک ہی گھر میں, میں ان کے گھر میں رہتی ہوں, لیکن میں تو ان کو پوچھتی بھی نہیں ہوں کہ بھائی بیمار ہو, طبیعت کیسی ہے, کیونکہ ہم لوگ وہ کام پہ جاتے ہیں, میں کام پہ جاتی ہوں, پھر میں آتی ہوں, میں اپنے کمرے میں اپنے بچی کے ساتھ ہوتی ہوں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری بھابھیاں ان کو پوچھتی ہیں, ان کے لیے پریشان ہوتی ہے, وہ جب کام سے آتی ہیں تو ان کے لیے کھانا بناتی ہیں, ان کے کپڑے دھوتی ہیں, استری کرتی ہیں, ان کے لیے ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. اور وہاں پہ اگر میں ان کی بہن ہوں, ایک ہی بہن ہوں, میں پوچھتی بھی نہیں ہوں کہ بھائی طبیعت کیسی ہوئی, ہاسپٹل جاؤ, یہاں جاؤ, وہاں جاؤ, نہ میں ان کو فورس کرتی ہوں, میں اپنی زندگی میں ہوں. تو کیوں نہ وہ میری بھابھی کا مدعا بنے, یا میری بھابھی کا کوئی ایسا سرپرست بنے جو اس کو پیار کرے. تو جب وہ میرا بھائی پیار کرے گا تو میں اس کو زن مرید ڈکلیئر کروں گی کہ یہ تو زن مرید ہے, یہ تو بیوی کے اشاروں پہ ناچتا ہے. بھائی جو بیوی اس کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے وہ ہمیں نہیں دکھتا. دیکھیں جب عورت ایک شادی کر کے ایک گھر سے دوسرے گھر آتی ہے نا, تو وہ اپنے ماں باپ, بھائی بہن, اپنا سب کچھ چھوڑ کر نا وہ صرف ایک ہی انسان کی ذمہ داری پہ آتی ہے. اب اگر وہی اس کو پریورٹی پہ نہ رکھے, دیکھیں یہاں پہ بات آ جاتی ہے بیلنس کرنے کی. اگر ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ اگر بیلنس کر کے چلائیں, دیکھیں کمی تو نہ ماں کی رسپیکٹ میں آتی ہے نہ بہن کی میں آتی ہے, یہ صرف ایک اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کل کو وہ بیٹی بھی ہوتی ہے وہاں, ان کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو وہ بیٹی کو بھی ویسی پریورٹی پہ رکھے گا کہ بھائی نہیں یہ میری بیٹی ہے, میری اولاد ہے, پھر وہ بھی تو ایک عورت ہے. پر یہاں صرف سوچ آ جاتی ہے کہ ہم اسٹارٹنگ سے یہی سوچتے ہیں کہ والدین, کچھ ماں اسپیشلی یہ سوچتی ہے کہ اب شادی ہو گئی ہے تو اب مطلب وہ تو وائف کی سنتا ہے, میری نہیں سنتا. تو یہ چیز تھوڑی ختم کرنی پڑے گی, چینج لانا پڑے گا. مطلب ایک اچھا بھائی اور اچھا بیٹا اگر فرما بردار کہلاتا ہے تو ایک اچھا شوہر زن مرید نہیں کہلاتا, وہ بھی فرما بردار ہی کہلاتا ہے کہ وہ تین کیریکٹر میں عورتوں کو سنبھال رہا ہوتا ہے, اسے بیلنس کر رہا. اچھا آپ نے یہ بات کہی کہ عورت کو لیڈرشپ دینی چاہیے, لیکن بعض اوقات ہمارے گھروں کو عورتیں اگر ان کو اختیار مل جائے, گھروں میں اختیار مل جائے, چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو یا کسی بہن کو اختیار مل جائے کہ وہ گھر چلائے, یعنی کہ گھر کی ساری رسپانسبلٹی, ان کے فیصلے وہ ہو, یا ایک بیوی ہو, اکثر یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ وہ بیلنس نہیں کر پاتی ہیں. یہ جو بیلنس کرنا ایک باپ کا, ایک بھائی کا, ایک شوہر کا اچھا کام ہوتا ہے, لیکن بیوی, بہن اور ماں جو ہے پورے گھر کی اس ذمہ داری کو بیلنس نہیں کر پاتی. جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, کوئی زیادہ ہوتا ہے تو کوئی کمتر آنے لگتا ہے. یہ چیزیں زیادہ دیکھیں اس میں 2 ریزنس ہوتے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی نیولی میرڈ آتی ہے نا تو اسے پہلے وہ ذمہ داریوں والا ماحول نہیں ملا ہوا ہوتا, وہ اس چیز سے ٹوٹلی ان اویئر ہوتی ہے کہ اگر آپ آئیں اور وہ جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ وہ چابیوں کا گچھا تھما دو ہاتھ میں, ہم تو ابھی بھی ڈراموں میں دیکھتے ہیں, ہم اب ہے نا تمہیں یہ دیکھنا ہے, سنبھالنا ہے. پھر آپ اس کو سلولی گریجولی اس ٹریک پہ لاؤ, اس کو آہستہ آہستہ ایک ایک ذمہ داری دو اس کی. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اسکول میں تو ہم ڈائریکٹلی اس کو جو ہے نا وہ پورا کام اس کے سر پہ نہیں مار دیتے کہ بھائی اب یہ آپ کو کرنا ہے, 3 سبجیکٹ ہیں, اب تینوں کے ٹیسٹ تمہارے کل ہونے ہیں, بس یہ بھی یاد کرو, یہ بھی یاد کرو, یہ بھی یاد کرو. اگر آپ وہی سلولی لیتے ہیں تو آپ کو بچہ پازیٹیو رزلٹ دیتا ہے. بالکل ایک آپ ذمہ داری دیں, اس کا آپ آؤٹ کم اچھا لیں, پھر آپ دوسری دیں, اس طرح آپ دیکھیں اس میں وہ خود ہی آپ کو آگے چل کے وہ پوری ذمہ داری کور کر لیتی ہیں. اور عورت میں یہ کوالٹی ہے. باقی جو کر لیتی ہیں نا ان کا پیچھے ماحول ایک ایسا ذمہ دارانہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ سب چیزیں انہوں نے فیس کی بھی ہوتی ہیں, یا ان کی بھابھیوں کے تھرو یا ان کے والد صاحب کے تھرو. ان کو ایسا ماحول, دیکھیں ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے ایٹماسفیئر پہ کہ ہمارا آس پاس کا ماحول کیسا ہے.
اس سے کیونکہ ہم اپنے ماحول سے ہی سیکھتے ہیں. اچھا اگر ماحول کی بات کریں تو میڈیا اس میں کتنا, میں بچپن سے میرے ابو کو, ظاہر بات ہے میرے ابو پرانے زمانے کے تھے تو پرانی فلمیں ہم لوگ زیادہ دیکھتے تھے, تو ساس جو ہے, اب انڈین فلمیں زیادہ دیکھتے, بہو جو ہے ساس کے پیر چوم رہی ہے اور چابیوں کا گچھا جو ہے بہو کے ہاتھ میں دے دی انہوں نے, جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک آخر میں ایک میسج آ جاتا ہے, جو نیگیٹو بہو ہوتی ہے وہ پھر معافیاں مانگتی ہے. تو بچپن سے دل میں ایک خواہش جاگتی ہے کہ اچھی بہو بننا ہے, اچھی بہو بننا ہے, کیونکہ اچھی بہووں کو دیکھتے ہوئے آئے. لیکن آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں ڈراموں میں, بھائی ساس الگ بہو کے جو ہے وہ تخت کو گرانے کی کوشش کرے, ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے دو بادشاہوں کی, ایک ملکہ کہتی ہے کہ میں ہوں, دوسری کہتی ہے کہ میں ہوں. تو ایک ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ٹارگٹ جو ہوتے ہیں ساس بہو کو زیادہ, نندے ساس بہو یہ تین رشتے ہیں ان کو زیادہ نیگیٹو دکھایا جاتا ہے. تو شاید آج کل یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان رشتوں کے لیے بہت زیادہ منفی تاثرات ہیں. ہمارے پاس ہماری ایون اپنی سوسائٹی میں کچھ ایسے بھی ماڈل ہیں, رول ماڈل ہیں جو کہ ساس اور جو ہے وہ بہو بالکل دوستانہ طریقے سے چل رہی ہوتی ہے. کافی ایسی ہم نے فیملیز, میں نے بھی کافی. اچھا یہ آپ کی بات کاٹوں, یہ دو عورتوں کی صورتیں ہیں. اگر ہم عورتوں کی طاقت کی بات کر رہے ہیں, ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, تو یہ وہ صورتیں ہیں جو ضروری ہے ایک فیملی کو مینٹین رکھنے کے لیے. جی اب آپ بولیں. اب اس میں یہ ہے کہ عورت ہمیشہ کچھ ہماری جو ہے وہ خواتین ایسے سوچتی ہیں ہر چیز کو کمپیٹنسی کے اس میں سینس میں لے جاتی ہیں. بالکل ایک مقابلیت آ جاتی ہے, وہ ایک مقابلیت آ جاتی ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جب ہم ایک پریوار میں, ایک پریوار کا ہم حصہ ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے, ہمیں وہ چلانا ہوتا ہے. ہمیں ایسے نہیں کہ وہ بس اگر اس نے نہیں کیا تو مجھے نہیں کرنا, یا اس طریقے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا گھر ہے, آپ اس کو جتنا اچھا سنوارو گے نا اتنا یہ اچھا آپ کو پازیٹیوٹی آپ کے گھر میں کریٹ ہوگی. جس طرح ہمارے ریلیجنس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا غصہ اور وہ گھر میں کم ہوگا نا اتنی ہمارے مطلب گھروں میں شانتی آتی ہے, سکون آتا ہے نا, تو وہ رحمت بھی پھر آتی ہے, برکت بھی پھر آتی ہے. ایسے نہیں آتا. آپ کے شانتی ہے, لکشمی ہے ہماری, رحمت ہے, برکت ہے اللہ کی. یہ تو بات صحیح ہے کہ جہاں پہ, اچھا اب آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسی مذہبی ٹیمپلز میں اگر ہم جائیں یا مسجد میں جائیں, میں ایک بار چرچ گئی تھی کوئٹہ میں, ایسے دیکھنے گئی تھی, آپ یقین کریں مجھے ایسا لگا کہ مجھے سکون ملا. اگر آپ دیکھیں قبرستان جائیں تو آپ کو ایک سکون مل جاتا ہے. اچھا میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ ایسی جگہوں میں سکون کیوں ہوتا ہے, تو بعد میں مجھے کسی اچھے سے انسان نے کہا, میں نے کہا یہ چلو ہم لوگ تو چرچ کو, ہم تو مسجد ماننے والے بندے ہیں نا, تو ہم زیارتوں میں جب قبرستان میں جب یہاں پہ جاتے تو ہمیں سکون کیوں ملتا ہے, ذہنی اتنی تسکین ملتی ہے کہ آپ سو جاتے ہو. تو انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ یہاں پہ جو بھی بندہ آتا ہے نا وہ مثبت خیال لے کے آتا ہے, یا تو وہ مثبت طور پہ روتا ہے یا تو مثبت طور پہ دعا مانگتا ہے, اس کے دل سے نیگیٹیوٹی ختم کر کے وہ آتا ہے, یہاں پہ جھک جاتا ہے. تو یہ جو جگہیں ہیں یہاں پہ صرف پازیٹیو وائبس ہیں, چاہے کتنا بھی نیگیٹو بندہ ہو, لیکن جب وہ مسجد میں گھسے گا تو وہ سجدہ کرے گا اور روئے گا. جب وہ مندر میں جائے گا تو وہ سجدہ کرے گا, وہ اس کے آنسو بہیں گے. جب وہ چرچ میں جائے گا یا وہ کسی زیارت میں جائے گا تو وہ ہاتھ پھیلا کے دعا مانگے گا, یعنی کہ ایک پازیٹیو وائبس آتے ہیں. تو کتنا باثر ہوتے ہیں یہ پازیٹیو وائبس. بالکل. اب ہم نے فرام اسٹارٹنگ ہمارے تو مطلب جہاں پہ میرا جنم ہوا وہاں ہمارے گھر کے برابر میں نا ایک مسجد ہوتی تھی. تو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں شروع سے ہی سمجھایا کہ مسجد میں عورتیں نہیں جاتی. ہم جو سنتے تھے بچپن میں, تو بڑے بھی ہوئے تو ہمارے ذہنوں میں وہی چیز. اب ہم رمضان المبارک کا جب مہینہ ہوتا ہے 27ویں روزے پہ نیاز وہاں پہ بانٹی جاتی تھی. تو ہم کیا کرتے تھے, ہم 3-4 دوستیں ہم چھپ کے اور ہے نا ہم وہاں جاتے تھے اور نیاز جو ہے نا وہ بھر کے مٹھیاں اور لے کر آتے تھے, چھپ کے جاتے تھے, چھپ کے لے کر آتے تھے اور کھا رہے ہوتے تھے. تو وہ ریوڑی اور یہ سب چیزیں نا, مطلب وہ بڑے دن مجھے تو اتنے یاد آتے ہیں آنیسٹلی, اور وہ سکون تھا. دیکھیں پہلے والے دور میں ہم جب لوگ یہ نہیں سوچتے تھے, پرانے لوگ, آپ بھلے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی وہ ہندو ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی تفریق نہیں, کچھ نہیں تھی. اچھا بچپن ایک ایسا ایسی ایج ہے جس میں تفریق ہے ہی نہیں کسی چیز میں. اور
ایون میں ایک ہندو تھی, 3-4 باقی ہماری جو ہے نا میرے ساتھ ہوتی تھی وہ مسلم ہوتی تھی. اچھا وہ تو اپنی پاکٹ بھی بھرتی تھی اور انہیں اپنے ہاتھ میں بھی لیتی تھی, اور میں بولتی تھی مجھے ریوڑی پسند ہے, مجھے اور بھی کھانی ہے. تو آپ یقین مانیں ہم وہ لے کر آتے تھے, اور آج تک بھی میرا وہاں جانا ہوتا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر اس مسجد کی اس دیوار پہ اپنا سر ضرور رکھتی ہوں. بڑی بات مجھے آج تک بھی, اور ہم کہیں پر بھی جائیں ہم نے وہی آپ والی بات ہے کہ ہندو ہو مسلمان, دیکھیں ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا, اس میں بھی یہاں کے جو رہنے والے ہیں نا اس سب کے برابر حقوق بتائے گئے ہیں. اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ ہندوؤں کے یہ ہیں مسلمان کے یہ ہیں. 14 نکات جو ہیں ان میں سے چند کچھ نکات ایسے ہیں جو اس تفریق کو ختم کر دیتی ہیں, مذہبی تفریق کو, قومیت کو, زبانیت کو. لیکن ہم اس چیز پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان نکاتوں کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن بچوں کو بھی یاد کراتے, لیکن ہم لوگ فالو اپ نہیں کرتے. اور ہر چیز سے پہلے تو انسان, ہم لوگ انسان ہیں نا, ہندو ہے مسلمان ہے, ہم راستے میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں, کسی کو اگر سڈنلی لگا ہوا ہم دیکھیں تو ہم بولتے ہیں وہ اس کو اتنا لگ گیا یا کچھ, ہم یہ تو نہیں سوچتے کہ ارے وہ مسلمان ہے اس کو اتنا لگا ہے. بالکل مذہب دیکھ کے تھوڑی اٹھایا جاتا ہے. پر یہ لوگ, حالانکہ لوگوں کو یہ سوچ ہے, پر وہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں کچھ ایسی ان کو آ جاتا ہے, ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں وہ صحیح ہے وہ غلط ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیز ہے لوگوں میں. صحیح غلط تو بس ہماری اپنی اپنی, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری اپنی زندگی ہے, ہم خود اکیلے پیدا ہوئے ہیں, ہم اس سفر میں بظاہر ہمارے ساتھ ہم سفر ہیں لیکن اس سفر میں ہم اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور آخر کار اپنے منزل تک یعنی کہ قبر تک ہمیں اکیلے جانا ہوتا ہے. تو اس اکیلے کے سفر کو اپنے حد تک رکھو, اپنی زندگی کو اپنے حد تک بندہ محدود رکھے. اچھا یہ جو ہماری جو خواتین ہیں, جو آج کل دیکھا جا رہا ہے 2 مارچ میں ہم لوگ جھنڈے لے کر اور سلوگن لے کر نکل آتے ہیں باہر, اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے ان خواتینوں کو؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم انٹیریئر سائڈ پہ جائیں, ہم ولیجز میں جائیں تو وہاں پہ تو آئے دن خواتینوں کے کوئی نہ کوئی حادثات ہو رہے ہیں. تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی ان کے لیے کوئی سلوگن یا ان کی کوئی تصویر ان کے ہاتھ میں ہو. یہ وہی میں نے اکثر ان خواتینوں کو دیکھا, یہ میرے آپ کی جیسی پروفیشنل خواتین ہیں جن کو تو پہلے شروع سے بچپن سے ہی کوئی باؤنڈریز جن کی ہیں نہیں, جن کو شروع سے بااختیار کیا گیا ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہے ان خواتینوں پہ جو واقعی میں مستحق ہیں اس چیز کے؟ دیکھیں اگر ہم اور ایریاز کی بات کریں جہاں پہ خواتین یہ عورت مارچ کی یہ ریلیاں نہیں نکالتی یا آواز نہیں اٹھاتی, ان ایریاز میں جیسے ہم تھر کی سائڈ اگر ہم دیکھتے ہیں, سندھ کا جو بھی انٹیریئر سائڈ ہے ہمارا, اس کی طرف ہم دیکھیں تو وہاں پہ کافی ایسی NGOs ہیں وہاں پہ کام کرتی ہیں. تو وہ عورتوں پہ جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اویئر ان کو کرنے کے لیے وہ سیشن وہاں پہ جو ہے وہ دیتے ہیں. پر وہاں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں دیکھیں یہاں عورت مارچ اگر ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر میجورٹی ہماری ان عورتوں کی ہوتی ہے جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے. بالکل اس میں وہ, اور اس دن کو وہ اس لیے منا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ یہ ظاہر کر سکیں کہ ہم سب عورتیں ایک ساتھ ہیں اور ہم بھی اس ملک میں رہنے والے ہیں اور ہمارے برابر کے حقوق ہیں جتنے مردوں کے ہیں. تو وہ اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے, یہ چیز کو ظاہر کرنا ہے تو یہ اچھی بات ہے, یہ کوئی اچھی بات ہے, یہ غلط بات نہیں ہے. پر دیکھیں جہاں پہ عورتوں کے حقائق کے لیے اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں, سم ٹائمز میں اس چیز کو فیور نہیں بھی کرتی. وہ میں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے عورتوں کے ریلیف کے لیے قانون پڑے ہوئے ہیں, ادارے پڑے ہوئے ہیں, اور آج کل تو میل حضرات ہمارے جو جن کی براڈ مائنڈڈ جو ہیں وہ کافی عورتوں کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے حقوق دلانے میں. میں اپنے وکلا برادری کے بارے میں بھی بات کروں گی کہ وہ بھی کافی مطلب عورتوں کے لیے اتنی وہ آواز اٹھاتے ہیں. ایون ہمارے وومن امپاورمنٹ کے جو پروگرام ہوتے ہیں اتنے اس میں بھی جتنی ہماری کوانٹٹی فیمیل ہماری ہوتی ہے اتنی ہی میل حضرات کی ہوتی ہے, اور وہ باقاعدہ ہمیں لیڈر نام سے ہمیں پکارتے ہیں. تو وہاں پہ دیکھیں نا, جہاں جس سوسائٹی میں آپ اتنا اویئر ہو رہے ہو, لوگ اتنا اویئر ہو رہے ہیں, آپ یہ جو بھی چیزیں ہیں, عورت مارچ ہے اس حوالے سے جو بھی پروگرامس ہیں ایسے وہاں کرنی چاہیے جہاں عورتیں نہیں نکلتی پائیں. بڑی بات ہے. اور یہاں اس جگہ پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. بالکل. اور کراچی سٹی ہو گیا, میرپور خاص سٹی ہو گیا, اور بہت سارے ایسے, حیدرآباد ہے, کافی ایسے جہاں پہ اب میجورٹی ایسی عورتوں کی ہے
جہاں پہ کافی سوشل ایکٹیوسٹ ہماری ایسی خواتین ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں ویمن رائٹس پہ اور وومن امپاورمنٹ پہ، اور جو ہے وہ عورتوں کے حقوق پہ اتنے اچھے اچھے وہ کام کر رہی ہیں، این جی اوز کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو وہاں ان چیزوں کی اب اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں ہے سندھ کی طرح، سندھ میں جو انٹیریئر ہمارے جو ایریاز ہیں ان کی طرف، سندھ ہو گیا، پنجاب ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، جہاں پہ عورتوں کو ضرورت ہے اس آواز کی، جہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی عورت حادثات کا شکار ہوتی رہتی ہے. ان چیزوں کی وہاں پہ ضرورت ہے. اس بارے میں بات کریں گے، مزید اس ٹاپک پہ بات کریں گے. میرا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے. گلی چاروں کا زیر کسانی بریک ہے، پتہ ساڑی بھی میں گوں بیتا ہوں. گولی چارو کا وشت کے بریکانچی ساری انجو کے ماں گپائے تھے وومن امپاورمنٹ ہے. اسی علاوہ جو مرچی باندھا یک نظام عدت کا ریل یعنی کہ جنین آدم ریلیاں چی درکے. اچھا آپ بتا رہی تھی، آپ کنٹینیو کریں، پھر ہم بریک پہ چلے گئے تھے. دیکھیں ریلی کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی عورت مارچ کے حوالے میں. عورت مارچ تو عورت مارچ کے حوالے سے دیکھیں جہاں ضرورت ہے عورتوں کو اویئر کرنے کی یا وہ آواز اٹھا رہی ہوتی ہے پر ان کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ ریلیاں، یہ مارچز ہمیں ان ایریاز میں کرنی چاہیے یا کیمپ کی صورت میں، وہاں پہ جانا چاہیے. جیسے کافی این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں آج کل. تو اس حوالے سے تو بس یہ یہاں کے لیے مطلب جو شہر آلریڈی اویئر ہے، جیسے ہم کراچی کا حصہ ہیں، تو کراچی میں تو آلریڈی ہماری جو عوام ہے وہ اتنی اویئر ہے ان چیزوں سے. تو یہاں پر یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم ایک چل رہے ہوتے ہیں نا، جیسے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایک دن ہے عورتوں کا، اگر اس پر ہم کوئی اپنی یونٹی نہ شو کریں تو یہ بھی اپنے ساتھ تو نانصافی ہوگی. ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں بتاتی ہوں، مجھے یونٹی شو کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے. وومنس ڈے میں جب ہم ہر عورت اپنے بارے میں بات کرتی ہے کہ کوئی اور ایسی مورل جو ہے، کوئی ایسی شخصیت کو سامنے کرتی ہے جس کو وہ اپنا مطلب جس کو فالو کرتی ہے، یا جس کے جو ایک مثالی طور پہ اگر ہم جیسے آپ نے بے نظیر بھٹو کا نام لیا، میرے لیے بہت بڑی ہستی تھی عورتوں کے لیے. وہ بھی عورتوں کی حقوق کی بات کرتی تھی، لیکن ان کا طریقہ کچھ اور تھا. یہ بات ہوتی طریقے کی. اگر ہم ریلی نکال کے ہم دو افراد ہیں، عورت مرد، جس سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. حالانکہ میں ٹرانسجینڈر کو بھی بہت اہمیت دیتی ہوں، کیونکہ ٹرانسجینڈر اکثر ہمارے لوگ خواجہ سرا جو ہوتے ہیں، اکثر ہمارے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان میں دو صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان میں عورتوں کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، ان میں مردوں کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. یہ دو صلاحیت رکھنے والے مخلوقوں کو، یعنی کہ عورتوں کی کوالٹی، مردوں کی کوالٹی رکھنے والے مخلوقوں کو جو ہم اپنے دائرے سے نکال دیتے ہیں، سب سے بڑا نقصان ہے. جن ملکوں نے ان کو حقوق دیے ہیں وہ ملک آج سپر پاور بن گئے ہیں. اچھا بات آتی ہے کہ اگر ہم مرد ہیں تو ہم عورت کو تذلیل کرنے کی بات کریں نا، کہ بھائی میل ڈومینیشن ہو رہی ہے، مرد اپنے آپ کو عورتوں کو دبا رہے. لیکن جب یہ ریلی کی بات آتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے حقوق کی بات کم ہوتی ہے، مردوں کے خلاف جو ہے وہ زیادہ نعرے ہوتے ہیں. اس پہ یہ میں یہاں پہ اچھی آپ نے یہ پوائنٹ بولی ہے، اس پہ میں ضرور بولوں گی. دیکھیں ریلیاں نکالنا غلط نہیں ہے، اس میں جو سلوگن ہوتے ہیں نا، جو آپ پوسٹر لے کے آپ ادھر ادھر جو بولتے ہو سوشل میڈیا پہ، آپ کہتے ہو کہ اگر میں کپڑے دھو رہی ہوں تو تم روٹیاں بنا لو، دیٹ از رانگ. ٹھیک ہے، عورت وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو سانجھے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر میں وکیل ہوں تو میں اپنے شوہر کو کہوں کہ بھائی میں تو ابھی کیس لڑ کے آئی ہوں تو چلو آپ چل کے روٹیاں بنا لو، میں تو تھکی ہوئی آئی ہوں. وہ ٹوٹلی غلط ہے. دیکھیں آپ کو اگر اپریسیشن مل رہی ہے، حوصلہ افزائی اپنے گھر کی طرف مل رہی ہے، تو ہم اس چیز کا ناجائز فائدہ نہیں لے سکتے. آپ کو جو کام جو اوپر والے نے ہی عورتوں کے اوپر جو ذمہ داری رکھی ہے وہ اسی پہ اچھی لگتی ہے. وہ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرد ہماری عزت کریں تو ہمیں بھی تو ان کی عزت کرنی پڑے گی نا. اب ایسے تھوڑی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم میل ڈومیننسی میں رہ رہے ہیں تو کیوں فیمیل ڈومیننسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو غلط ہے. دیکھیں مرد جہاں پہ اگر ڈانٹتا ڈپٹتا ہے تو وہ وہاں پہ آپ کا محافظ بھی تو ہے نا. محافظ ہے بالکل. اگر ہم کہیں پہ بھٹک جاتے ہیں، کہیں پہ ہم اگر رائٹ ٹریک پہ ہم لوگ نہیں چلتے تو وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا.
ہمیں ایک سپورٹ تو ہوتی ہے. جب ایک عورت گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تو ایک اسے کیا ہوتا ہے کہ اسے ایک سپورٹ ہوتی ہے پیچھے. وہ سوچتی ہے کہ اگر میں یہاں پہ اگر پھنس جاتی ہوں یا یہاں پہ اگر میں کسی ایسی اس میں جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو میں اگر فوراً کال کرتی ہوں تو میرا بھائی, میرا باپ یا میرا شوہر آ جائے گا فوراً, کیونکہ انہوں نے ہی تو مجھے اجازت دی ہے یہاں آنے کی کہ میں یہاں پہ آگے آئی ہوں, میں بڑی ہوں. اور دیکھیں وہ ساتھ دیتے بھی ہیں. دیکھیے مرد آپ کا محافظ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر مخلوق میں. بالکل. یہ میں چڑیاؤں کو دیکھتی ہوں جب یہ انڈے دیتے اپنے گھونسلے میں تو عورت انڈوں پہ بیٹھتی ہے. آپ غور کیجئے گا, میں کووں کو دیکھتی ہوں, ہمارے یہاں ایک درخت ہے تو وہاں پہ کوے نے انڈے دیے تو وہ عورت بیٹھی ہوتی ہے, مطلب ان کی عورتیں, کووں کی کوی بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا جو شوہر ہے, مرد ہے, وہ دور بیٹھا اس کو نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ گھسا, ہم تو بھائی مار کھا کے تھک گئے, تو وہ اٹیک کر لیتا ہے. مطلب وہ محافظ وہاں پہ بھی ایک یہ قدرتی نظام ہے. اور اگر انگریزوں کی یہاں بھی گھر کے سامنے چور آ جائے تو ایک عورت تھوڑی مرد کو کہتی ہے بھائی تم بیٹھو میں جاتی ہوں. ایک مرد دروازے کے پاس پہنچتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے اس کو محافظ بنایا ہے. حقوق میں دونوں برابر ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہم نے جیسے کہا کہ یہ جو ریلی نکل رہی ہے صحیح نکل رہی ہے, لیکن اس کا جو اب مفہوم ہو گیا ہے تھوڑا سا یا موقف ہو گیا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتا جا رہا ہے. آج کل تو میں یہ سن رہی ہوں کہ بھائی محبت کسی سے بھی ہو, چاہے کون سا بھی جینڈر ہو, محبت ہے. یہ لاسٹ ٹائم میں نے ہمارے رپورٹر صاحب جو ہے وہ بہت غصہ ہو گئے تھے کہ بھائی محبت تو آپ اپنی بہن سے بھی کر سکتی ہیں. تو پھر یہ کیا, یہ اب یہاں سے وہاں جاتا جائے تو اس پہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے اس پہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے. یعنی کہ ہم پاکستان میں انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہم جنس پرستی کو ہم لوگ اجازت دے رہے ہیں. اور لاسٹ ٹائم آپ کو میں بتاتی چلو اس ریلی میں باقاعدہ ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا تھا. دیکھیں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے جیسے بولا نا کہ جو ریلیاں چلانا غلط نہیں ہے, اس میں جو سلوگن ہوتے ہیں نا آپ کے, جو آپ پوسٹر لیتے ہیں اس پہ آپ کیا لکھتے ہیں, آپ کو کیا, دیکھیں ہم جو خواتین ہیں اس میں کافی ایسی بھی ہم لوگوں میں خواتین ہیں جو کہ ٹوٹلی اوپن مائنڈڈ ہیں. ان کو تھوڑا اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر سوشل میڈیا کے تھرو اگر کوئی میسج کنوے کر رہے ہیں, دیکھیں ہمیں عورت کو ان کے حقوق دلانے ہیں, ان سے بغاوت نہیں کروانی. ہمیں بغاوت کرنا ایک الگ چیز ہے اور حقوق دلانا الگ چیز ہے. حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے مرد کے برابر میں ہم اپنے ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں. جب ہم بغاوت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں 4 قدم مرد سے آگے جانا ہے. تو اس چیز کی میں ہمیشہ سے خلاف رہی ہوں اور ہوں بھی اور آگے بھی رہوں گی, کیونکہ دیکھیں ہم مرد کے ساتھ اگر قدم ملا کے چلیں گے نا تو وہ صرف ہماری حفاظت نہیں کرتا, ہم ایک دیکھیں نا, ہم ایک اندر سے بھی ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے کہ ہمیں ایک سپورٹ بھی ملتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں ایسے بھی ہمارے ساتھ عورتوں کے ساتھ ایسے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر وہ کہیں پہ سہم جاتی ہیں, ڈر جاتی ہیں, تو انہیں ڈیفینیٹلی انہیں اپنے بھائی کا, باپ کا یا شوہر کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. اب ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے تو ہم غلط سلوگن لگا کے اور ایک ایسا میسج ہم کنوے کریں اپنے ملک کے تھرو, کیونکہ ہم دیکھیں جب ہم سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ریلی نکالتے ہیں نا تو ہماری اوور آل وہ پورے ہمارے ملک میں چل رہی ہوتی ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ اگر ایسے معذرت کے ساتھ ایک نے تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میرا جسم میری مرضی. اب دیکھیں ایسے تھوڑی ہے کہ آپ لوگ چلیں, یہ تو آپ کی ایسی ایک چیز ہے, ایسی بات ہے جس میں آپ کو اپنی پروٹیکشن, اپنی حفاظت خود کرنی ہے. اگر آپ ایک سلوگن لگا کے سوشل میڈیا پہ آپ یہ ایک بچی جو کہ 20 سال کی ہے, 18 سال کی ہے, وہ اگر ایک سلوگن پکڑ کے اور یہ کہتی ہے, یہ جملہ دہراتی ہے, that is totally wrong. اس کے ذہن پہ کیا اثر پڑ رہا ہے پہلے. اچھا اس میرا جسم میری مرضی کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا وہ غلط نہیں تھا کہ اگر میرا جسم ہے, میں اگر جب بھی میں بچے دینا چاہوں میں دے سکتی ہوں. مجھے کوئی فورسفلی نہ کہے کہ تمہیں ماں بننا ہے, یا مجھے کوئی یہ نہ کہے, وہ اگر دیکھا جائے کسی حد تک صحیح ہے کہ میں کسی سے شادی کرنا چاہوں تو میں اس سے شادی کروں گی. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو الفاظ ہے اس کا اثر, کیونکہ اس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا رہا صحیح سے کہ اس کا مقصد کیا ہے, کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں اور آپ جو کر رہے ہیں
دونوں صورتحال ڈفرینٹ ہے. اور باقی آج کل کے یہ جو محبت کی آپ نے بات کی تو دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے جیسے ہم نے بات کی کہ شیئرنگ پہ بات آتی ہے, کیونکہ جب محبت, عزت اور اہمیت یہ جب بچوں کو اپنے گھر سے مل رہی ہوتی ہے نا, تو وہ کسی بھی اسٹرینجر پہ اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ بلٹ اپ نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کا ٹوٹلی ان کا دھیان ان کے گھر کی طرف ہوتا ہے. اب یہ جو آج کل لوگ بچے جو ہے وہ جو گھر چھوڑ کے چلے جانا, یا ہمیں فلاں سے محبت ہو گئی ہے, یا اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں, یا سوسائڈ کمٹ کر دیتے ہیں, وہ ٹوٹلی غلط ہے ایک چیز. اور دوسری بات یہاں پہ پیرنٹس کی بھی سمجھداری کی بات ہے کہ دیکھیں اگر شادی کے قابل ہیں آپ کے جو ہیں وہ اولاد, جو کہ کہتی ہے کہ یہ کہ اب میں فلاں سے اپنی لائف گزارنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, دونوں کے لیے یہ میں بات کروں گی, تو پیرنٹس کو بھی ان کی بات سننی چاہیے. ان کو فوراً ہی اپنی برداشت توڑ کر غصہ نہیں کرنا چاہیے, انا میں آ جاتے بالکل, اور وہ نہیں کریٹ کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں اس میں بہت سارے مسئلے مسائل کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ اگر آپ وہ چیز ذرا سی صبر تحمل سے اپنے بچوں کے مسئلے اور ان کی اگر ہم پوری بات سنتے ہیں تو آپ ایک مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں, نہ کہ آپ اس طرف جائیں گے کہ نہیں اب مجھے بات اپنے بچوں کی میں کیوں سنوں, میں نے تو فلاں جگہ ان کا رشتہ آلریڈی طے کر دیا ہے. یا کچھ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہے وہ ضد میں آ جاتے ہیں کہ بچے نے یا بچی نے کیسے پسند وہی ریزن یہی ہوتا ہے نا, اور خاص کر اگر بچہ پسند کرے کسی لڑکی کو تو ماں تو بھائی ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے پسند کر سکتا ہے. بالکل, وہ ایک جیلسی فیکٹر ہو, کہو جو بھی کہو, وہ روک تھام یا کسی کے پہلے کمٹمنٹس ہوتے ہیں اپنے خاندانوں میں, یا کچھ ایسے کسی یہ بات ہوتی ہے پہلے خاندان کی کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے, یا تو اس پہ وہ پیرنٹس بہت مجبور ہوتے ہیں, تھینک یو, اس پہ پیرنٹس بہت مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو زبان دی ہوئی ہے, اب ہم اس سے ہماری تو اب عزت کی بات آ گئی ہے. یا کچھ کاسٹ ہمارے پاس انٹیریئر سائڈ بھی ایسی ہیں جو کہ خاندانی اس پہ آ جاتی ہے بات کہ ہم جو ہے وہ اب ہمارا خاندان میں ہمارا پورا نام خراب ہوگا. اچھا, وہاں پہ کیونکہ لڑکی کو اور کوئی مقصد نہیں دیا جاتا, اس کو پڑھایا نہیں جاتا, اس کو باشعور نہیں کیا جاتا, تو اس کا بچپن سے ایک ہی خواہش ہوتی ہے وہ شادی کرے اپنی زندگی. وہاں پہ لڑکیوں کی خواہش ہی شادی ہوتی ہے, جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے. ہمارے یہاں کریٹ نہیں کر پاتے, ماحول کریٹ نہیں کر پاتے, اس کو زندگی کا صحیح مقصد نہیں سمجھاتے, یا اس کو اسٹرانگ نہیں بناتے. لیکن میں کہتی ہوں عورتوں کو اسٹرانگ بنانا چاہیے تاکہ آگے جا کے وہ اچھی ماں اور کفالت دار ماں بنے, جب اس کے بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو کسی بھی صورت میں. اچھا, اگر ہم نکاح کی بات کریں, ساری باتیں تو تفصیل سے ہو گئی, اور میں نے آج زیادہ بریک بھی میں نے نہیں لی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں. تو نکاح نامہ فل کرنے کا اختیار, صحیح اختیار, کیونکہ میں نے دیکھا ہے نکاح نامہ میں بلاکس بنے ہوئے ہیں, ان بلاکس میں الگ الگ جو ہے موقف رکھے ہوئے ہیں. تو دیکھنے میں جتنا میں نے دیکھا, حالانکہ میں نے اپنا نکاح نامہ فل نہیں کیا تھا, بعد میں مجھے پتہ چلا تھا اور میں نے غور کیا تھا, دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا, لیکن یہ ایکچولی فل کس کو کرنا چاہیے, اس کا اختیار کس کو دینا چاہیے, کیا عورت کو دینا چاہیے, اس کے گھر والوں کو دینا چاہیے, یا ہم اکثر ہمارے یہاں مولوی صاحب کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہے کہ گھر والے فل کرتے ہیں یا تو مولوی صاحب سے کرواتے ہیں. پر اگر ویسے اگر دیکھا جائے ایک حق کی صورت میں تو وہ عورت کو ہی ہونا چاہیے اختیار, کیونکہ دیکھیں نکاح ان کا وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنی پوری فیملی چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے, تو ایک اختیار انہی کو ملنا چاہیے تاکہ اس میں جو کالم ہوتے ہیں وہ پراپر طریقے سے وہ فل اپ کر سکے. ہمارے پاس کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ حق مہر لکھا ہوا نہیں ہوتا عورت کا, اور پھر وہ کافی عورتیں ایسی بھی ہمارے پاس آتی ہیں کسی بھی ادارے کے تھرو اگر آ جاتی ہیں اور وہ خلا لے رہی ہوتی ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ بولتی ہے وہ حق مہر ہے کیا ہے, اور مجھے تو کچھ نہیں دیا, میرے شوہر نے تو مجھے کچھ نہیں دیا. مطلب پھر وہ ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے. دیکھیں ہم وہی بات ہے کہ ہم کچھ ہمارے پاس ایسے بھی سوسائٹی میں لوگ ہیں جو کہ عورت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہ بالکل ایک چلا رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ ذمہ داری ہے, اب اس کو یہ گھر کو دیکھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے. تو یہ اختیار میں سمجھتی ہوں عورت کو ہونا چاہیے. ویسے تو ہمارے ماں باپ, اگر بلوچ کمیونٹی کی بات کریں تو بلوچستان کی بات کریں, ویسے تو شادیوں میں بڑی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں, لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نکاح کو آسان بناؤ. عورت کے جو شرعی حق ہے, اس کا جو مذہبی حق ہے, حق مہر, وہ آپ جتنا وہ چاہے وہ لکھ سکتی ہے اگر وہاں سے رضامندی ہو, کمی بیشی ہو. لیکن نکاح کو آسان اس لیے بناؤ کیونکہ ہم فضول خرچے بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ ہم نکاح نامہ پہ غور نہیں کر رہے ہوتے.
ہم شادیوں میں محفلیں کر رہے ہوتے ہیں, ڈھول ڈھمکا کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں ایک عجیب سا اصول ہے کہ آپ کے اگر ہم دیکھیں گے تو اردو اسپیکنگ میں جہیز ہے جو لڑکی دیتی ہے, ہمارے یہاں یہی جہیز لڑکا دے رہا ہوتا ہے. لیکن جہیز کی صورت میں ڈیمانڈ, جہیز مطلب ڈیمانڈ کرنا, ایک فیملی ڈیمانڈ کرتی ہے اور دوسری فیملی وہ ڈیمانڈ پورا کرتی ہے. اسی لیے میں اس کو جہیز کہوں گی, کیونکہ ہمارے یہاں لڑکی والے جو ہے خاص کر بلوچستان میں ڈیمانڈ کرتے ہیں اور لڑکے والے اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں, تو یہ جہیز میں آ گیا. تو آپ یقین نہیں کریں گے, میں لاسٹ ٹائم گئی تھی, شادی نہیں تھی, منگنی تھی, میرے ہسبینڈ کی ریلیٹیو کی وہ لڑکا تھا, تو کسی گاؤں کی لڑکی سے اس کی منگنی تھی. 4 لاکھ کا خرچہ ہوا صرف اور صرف لڑکی کی منگنی میں. کیسے؟ 2 سوٹ کیس بھرے, بلوچی کپڑے تو پہلے ویسے ہی ایکسپینسو ہوتے ہیں, میک اپ باکس الگ, 4-5 جوڑے جوتے الگ, اچھا وہاں پہ راشن الگ, 30 کلو پتہ نہیں کتنے کلو چاول, چینی, تو خرچہ پورے مہمان تو بہت کم تھے, تو ان کے کھانے پینے کا خرچہ, چائے کا خرچہ الگ, اور اس کے علاوہ یہ سب ملا کے بکریاں الگ, وہ ڈیمانڈ جو کرتے ہیں کہ بھائی دیگیں الگ ہونی چاہیے. 3-3.5 لاکھ روپے کا خرچہ اس منگنی پہ آیا, جو کہ بلوچی رواج میں منگنی ہے ہی نہیں. ہم جب چھوٹے تھے ایک انگوٹھی تھی, ایک دوپٹہ تھا, یہ منگنی تھی. بالکل میں حیران ہو گئی. آپ یقین کریں میں شہری لڑکی ہوں اور ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا. میں حیران ہوں, میں نے کہا آپ لوگ شادیاں کیسے کرتے ہوگی, مطلب ایک گاؤں کی لڑکی اتنی مہنگی ہے, ایک گاؤں کی لڑکی اتنی مہنگی ہے, تو آپ لوگ باقی لڑکے شادی کیسے کرتے ہوں گے؟ دیکھیں یہی ہمارے پاس ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے کہ کافی عورتیں پھر بیٹھ جاتی ہیں, جو ضروری چیزیں ہیں وہ نہیں کرتے, حق مہر وغیرہ نہیں رکھتے, اور یہ فضولیات پہ ہم لوگ لاکھوں کا خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ بولیے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں نا, جہیز کے تو میں تو لٹرلی میں اپنی پرسنل بات کروں گی کہ میں تو جہیز کے ٹوٹلی خلاف ہوں. کافی ہمارے معاشرے میں کافی ایسی فیملیز ہیں جو کہ نہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں اور عورت کو بالکل باعزت طریقے سے رکھتی ہیں اپنے گھر میں. میں کافی ایسی فیملیز کو بھی میں جو ہے وہ جانتی ہوں, پر کافی ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کو جہیز تو کیا, شادی کے بعد بھی ان کو مطلب وہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے عورت سے کہ ان کے گھر سے ان کو کچھ نہ کچھ ملتے رہنا چاہیے. ادروائز عورت کی وہ عزت سسرال میں نہیں ہوتی, یا کمپیٹنسی ہوتی ہے کہ مطلب 2 بھائی اور ہیں, ان کی بیویاں جو ہیں وہ ان کے پیرنٹس کی فائنینشلی پوزیشن اسٹرانگ ہے, اور یہ جو تیسری والی آئی ہے ان کی نہیں ہے, تو وہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے گھر کے اندر ہی. تو یہ چیز, اور پھر وہ بچی بھی سہم جاتی ہے کہ میرے پیرنٹس اتنا کر نہیں پاتے. بالکل. میں کیونکہ مختصر وقت بچا جا رہا ہے, لیکن میں ایک بات کہتی چاہوں, مجھے ایک بلوچ بھائی نے کہا تھا جب میں نے ان سے بات پہ بحث کی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا تھا یہ جہیز نہیں, یہ ہمارا رواج ہے. تو بھیا یہ رواج نہیں, یہ جہیز ہے, کیونکہ جہاں پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں پہ جہیز ہوتی ہے. جہیز ایک لعنت ہے, اور چاہے وہ مرد دے یا وہ عورت دے, یہ ایک لعنت ہے جو دونوں طرف سے لیا جا رہا ہے. نکاح کو آسان بناؤ, ہاں حق مہر رکھو, عورت کی سیفٹی رکھو, اچھے سے نکاح نامہ پڑھو, اس کو فل کرو تاکہ عورت سیف رہے, نہ کہ آپ فضولیات پہ خرچہ کریں. اچھا ایک چھوٹا سا میسج, ایک مختصر میسج آپ ہماری بہنوں کو, ہمارے بھائیوں کو دینا چاہیں, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. جی میں جو ہے وہ شاہ عبداللطیف بٹائی کے 2 الفاظ کہوں گی, پہلے 2 لائنیں کہوں گی, جی اس کے بعد میں اپنی بہنوں کو ایک میسج دینا چاہوں گی. صاحب تنجی صاحبی عجب ڈٹھی سوں, صاحب تنجی صاحبی عجب ڈٹھی سوں, پن بوڑی پاتال میں پہن تاری توں, جے کر اچھی منہ تمیریائی ماں لہاں. میں اس پروگرام کے تھرو اپنی سب بہنوں کو یہ میسج کنوے کرنا چاہوں گی کہ بااختیار بنے, اپنے خیالات کا صبر اور تحمل سے اظہار کرتی رہیں, بھلے چاہے وہ آپ کے والد کے آگے کرنا پڑے آپ کو, یا بھائی یا شوہر کے آگے. آپ یقین مانیں, ایک سوچ آپ کی جو ہے وہ جب تک چلتی رہے گی نا, تو ایک چینج کا امید بنی رہے گی. پر اگر آپ یہ سوچ کے اگر اپنے آپ کو دبا دیتی ہیں اور پیچھے کر لیتی ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے, تو اس سے صرف مایوسی پھیلے گی. اسی لیے صبر کا دامن نہ چھوڑیں, امید بنائے رکھیں, اور خود کو جو ہے وہ اپنی جو آپ کی کوالٹیز ہیں ان کو ختم نہ کریں, ان کو دبائیں نہ, ان کے لیے آواز اٹھاتی رہیں اور سامنے آتی رہیں. تھینک یو سو مچ. جب آپ جیسے شخصیت ہمارے ساتھ ہیں تو امیدیں بھی ہمارے دل میں ہیں. بہت بہت شکریہ آپ آئیں, بہت اچھا لگا, مجھے ایسا لگا ہی نہیں کہ میں پہلی بار آپ سے بات کر رہی ہوں. بہت بہت شکریہ.
گولی شاہ رخ کا امید کرنا کہ مرچی شمار بات چیزیں سرپدت خاص کر میں ظالبولانی واسطہ مرچی میں پروگرام کرن گئے تھے خاص کر آئینی اویئرنیس سے واسطہ آئینی علم واسطہ کہ آئینی چیزیں حقائق کا قانونی اور مذہبی طور پہ امشی ہمانا ویسا محلہ کا بولو چلو دیتا اجازت ہوتی خیال عربک نتیمات پتے خیالہ اللہ مہر بک دیتا میں نیم گنچنی اللہ میں آ رہے